بسم اللہ الرحمن الرحیم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 50 اور سورہ ہود کے رکوع نمبر 5 سے آج ہمارے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ زمانوں میں گزرنے والی مختلف نبیوں کی امتوں کے حالات، واقعات اور ان کے معاملات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں، جن کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اور دنیا کے انسان ان حالات و واقعات کو سن اور سمجھ کر سبق حاصل کریں، جن کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف جب کہ وہ گمراہ ہو گئی تھی یا بد اعمال ہو گئی تھی، شرک کرنے لگی تھی، گناہ کرنے لگی تھی، تو اللہ نے ان کی طرف نبیوں، رسولوں اور پیغمبروں کو بھیجا تاکہ وہ ان کو رہنمائی کر کے ہدایت کے راستے کی طرف بلائیں۔ اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء علیہم السلام کو قوموں کا رہنما اور ہمدرد بنا کر بھیجا تھا، جو ان کو اللہ کی عبادت اور اپنی اطاعت اور اعمال صالحہ کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ قرآن کریم نے ان واقعات کا حاصل یہ بیان کیا ہے کہ جن قوموں نے اللہ کے نبیوں کی دعوت کو قبول کیا، ان پر اللہ کی رحمت برسی، دنیا بھی ان کی اچھی ہوئی اور آخرت تو ان کی ہی ہے، یعنی آخرت میں ہمیشہ کی نعمتیں ان کو حاصل رہیں گی۔ لیکن جن اقوام نے اللہ کی دعوت کو ٹھکرایا، اس کے نبیوں کی تکذیب کی، انکار کیا، جھٹلا دیا اور ان کی اطاعت سے منہ موڑ کر سرکشی اور بغاوت کے راستے پر چلے گئے، ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف آزمائشوں میں ڈال کر ان کو جھنجھوڑا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے مہلتیں دیں تاکہ وہ سدھر جائیں اور سنبھل جائیں، اور بالآخر جب وہ بغاوت اور سرکشی کی انتہا کو پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا، اور ان اقوام کا آج نام و نشان بھی دنیا میں موجود نہیں۔ ان پر آنے والے عذاب کیسے تھے، انہی تفصیلات کو بیان کر رہی ہے یہ سورت جو سورہ ہود ہے۔ اور ہم نے جو 4 نمبر رکوع تک کل پڑھا تھا تو اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر تھا، جن کی قوم پر پانی کا عذاب آیا تھا، اور اللہ نے چند ایک مسلمانوں کے علاوہ جو حضرت نوح پر ایمان لائے تھے، بقیہ تمام کی تمام انسانیت کو جو کفر، شرک اور برے اعمال کا شکار ہو گئی تھی، اللہ نے سب کو برباد کر دیا تھا، غرق کر دیا تھا، حتیٰ کہ اس طوفان نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی غرق ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے بھی نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا۔ اب رکوع نمبر 5 اور آیت نمبر 50 سے اللہ رب العزت قوم عاد کا ذکر کر رہے ہیں، جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اور یہ سورت بھی حضرت ہود ہی کے نام پر ہے۔ تو حضرت ہود اور قوم عاد کا تذکرہ ہم نے پہلے بھی کیا کہ یہ بڑی طاقتور قوم تھی، اپنی جسمانی وضاقتہ اور اپنی طاقت کے اعتبار سے اتنی مثالی تھی کہ اللہ نے دنیا میں اس جیسی کوئی قوم پیدا نہیں کی، لیکن اس قوم نے بھی اپنے نبی کی سرکشی کی، تو پھر ان کا انجام کیا ہوا ہم ان آیات میں دیکھتے ہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود کو بھیجا، اور انہوں نے آ کر قوم کو کہا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی حاکم نہیں ہے، اور تم نے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں یعنی یہ بت وغیرہ یہ سب جھوٹ ہیں۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم جس چیز کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس پر میں تم سے کوئی مزدوری، کوئی اجرت یا کوئی کمیشن وغیرہ طلب نہیں کرتا، میری مزدوری اسی چیز پر ہے جس میں میری مزدوری اسی ذات کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، یعنی میرا پروردگار، اور تم اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے؟ یعنی پیغمبر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں تمہیں کسی لالچ یا غرض کی وجہ سے دعوت نہیں دے رہا، میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا نمائندہ ہوں۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اے میری قوم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اس کی طرف رجوع کر لو، وہ اس توبہ کے نتیجے میں تمہیں خوشحال کر دے گا، تم پر خوب بارشیں برسائے گا، تمہاری قوت کو بڑھا دے گا، اور پھر
تمہیں میں نصیحت کرتا ہوں کہ نافرمانوں میں شامل ہو کر مجرم نہ بنو۔ قالوا یا ہود، قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے ہمارے نبی ہود، تو ہمارے پاس کوئی معجزہ بھی نہیں لایا، اور ہم تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہی ہم تیری نبوت کو مانتے ہیں، یعنی کہ کوئی نشانی دکھاؤ ہماری مرضی کی، ہماری فرمائش کی، ورنہ ہم نہیں مانیں گے۔ اور ہم قرآن کریم کی مختلف آیات میں دیکھ چکے ہیں کہ جن نبیوں نے معجزات دکھائے تو قوموں نے معجزات کے باوجود بھی ان کا انکار کیا۔ تو یہ جو اقوام کہتی تھیں کہ ہمیں معجزات یا نشانیاں دکھاؤ، تو یہ صرف ضد کی وجہ سے تھا۔ ان نقول الا تراکا، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تجھے ہمارے کسی معبود نے بری طرح سے جھپٹ لیا ہے، یعنی اے معبود ہمیں لگتا ہے ہمارے کسی معبود نے تمہارے ذہن پر اثر کر دیا ہے، اس وجہ سے تم بہکی بہکی باتیں کرتے ہو۔ قال انی اشہد اللہ، حضرت ہود نے قوم کو کہا کہ بے شک میں اللہ کو اپنا گواہ بناتا ہوں، اور تم بھی اس بات کے گواہ رہو، میں تمہارے کسی بت کی عبادت کر کے ان کو اللہ میں شریک نہیں ٹھہراتا۔ من دونہ فقیدونی جمیعا، تم سب مل کر میرے حق میں برائی کرو اور مجھے مہلت نہ دو، تم سے جو ہوتا ہے کرو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں تمہاری دھمکیوں اور تمہارے حملوں کے خطروں سے نہیں ڈرتا، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو اصل میں میرا اور تمہارا حقیقی رب ہے۔ ما من دابۃ الا ہوا، کوئی بھی زمین پر ایسے چلنے والا نہیں جس کی چوٹی اس نے نہ پکڑ رکھی ہو، یعنی کہ زمین پر آباد ہر مخلوق کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی چوٹی پکڑنے کا مطلب جیسے کسی کو کہتے ہیں نا، کسی کی لگام پکڑنا، اس فلاں کی لگام اس کے ہاتھ میں ہے، یہ محاورہ ہے، عرب کا کلام بطور محاورہ کے ہے کہ اللہ نے ہر مخلوق کی چوٹی کو پکڑ رکھا ہے، یعنی کوئی اس کے دسترت اور اس کی قوت اور قدرت سے باہر نہیں ہے۔ کیوں؟ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے، یعنی وہ جو بتا رہا ہے وہ راستہ سیدھا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ، پھر اگر تم نے میری دعوت سے منہ موڑا تو مجھے جو کچھ دے کر بھیجا گیا ہے وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، اور میرا رب تمہاری جگہ ایک اور قوم کو پیدا کر دے گا، تمہیں نیست و نابود کر دے گا، اور تم اس رب کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، میرا رب تو ہر چیز کا نگران ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا، اور اللہ فرماتے ہیں قوم جب اپنی حد کو پہنچی اور جب ہمارا حکم آ پہنچا، یعنی ہمارا عذاب آیا، تو ہم نے ہود کو اور انہیں جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور ہم نے ان لوگوں کو ایک سخت قسم کے عذاب میں مبتلا کیا۔ ہم نے بتایا تھا قوم ہود پر آندھی اور طوفان شدید قسم کا آیا تھا، جو ان کو جو بڑے بڑے جسامت والے لوگ تھے، طاقتور لوگ تھے، ہوائیں ان کو ایسے اٹھاتی تھیں، آسمان کی بلندیوں پر لے جاتی تھیں اور پھر پٹک کر زمین پر مارتی تھیں، اور ان کے جسم ایک دوسرے سے ایسے ٹکراتے تھے اور چور چور ہو گئی ان کی ہڈیاں۔ وَتِلْكَ عَادٌ، اور فرمایا کہ اس عذاب کے بعد دیکھو یہ عاد تھے کہ اپنے رب کی باتوں سے منکر ہو گئے اور اس کے رسولوں کو نہیں مانا، اور ہر جبار سرکش کا حکم مانتے تھے، دنیا کے سرداروں کی تابعداری کرتے تھے جو ان پر مسلط تھے، لیکن ہمارے حکم کو نہیں مانا، اور اس دنیا میں بھی اپنے پیچھے لعنت چھوڑ گئے، اور قیامت کے دن پر بھی ان کے لعنت ہوگی۔ الا ان عادا کفروا ربهم، ان لوگوں کو اللہ کا عذاب اس وجہ سے آیا کہ انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا تھا۔ اور خبردار رہو، عاد جو ہود کی قوم تھی اللہ کی رحمت سے دور ہو گئی، یعنی ان پر ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی پھٹکار اور اس کی لعنت مسلط ہو گئی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم عاد میں سے جو لوگ بچ گئے تھے ایمان والے، اللہ نے ان کو زمین پر آباد رکھا، اپنی رحمت سے ان کو نجات دی، پھر وہ قوم دنیا میں پھیلتی 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 بہت زیادہ وسیع ہو گئی۔ اسی قوم سمود کی اولاد میں، اسی قوم عاد کی اولاد میں پھر ایک قوم یا کچھ لوگ تھے جو گمراہی کی طرف چلے گئے، پھر شرک آ گیا، پھر بدعات آ گئیں، پھر گمراہی اور گناہ آ گئے، اور پھر وہ قوم سمود کے نام سے پہچانی گئی، اور ان کی بدعمالیوں کی اصلاح کے لیے اللہ نے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، جن کو اونٹنی کا معجزہ عطا کیا تھا، ان کا بھی تعارف ہم بیان کر چکے ہیں، ان کا ذکر کیا۔ اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، انہوں نے قوم کو کہا کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اس اللہ ہی نے تمہیں زمین سے بنایا، یعنی مٹی سے بنایا ہے، اور تمہیں اسی زمین پر آباد کیا ہے، اور اس اللہ سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، کیونکہ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب وہ قبول کرنے کے بڑے نزدیک ہے، یعنی جب تم توبہ کرو گے تو فوراً قبول کرے گا۔ قالوا یا صالح، انہوں نے کہا کہ اے صالح، اس سے پہلے ہمیں تجھ سے بڑی امید تھی، کیا تم ہمیں ان معبودوں کے پوجنے سے منع کرتے ہو؟ یعنی قوم کہنے لگی کہ اے صالح، آج سے پہلے تو تم بڑی اچھی باتیں کرتے تھے اور ہمیں تم سے بڑی توقعات تھی کہ تم بڑا اچھا کردار ادا کرو گے، لیکن یہ تم نے اب عجیب و غریب کون سی باتیں شروع کر دی کہ ہمیں ہمارے معبودوں کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہو، اور یہ وہ معبود ہیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آ رہے تھے، اور جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، یعنی جس خدائے وحدہ لا شریک کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، ہم ان کو نہیں جانتے، اور نہ ہی
ہاں ہم ان کو مانتے ہیں، تمہاری باتوں نے تو ہمیں عجیب و غریب شک میں مبتلا کر دیا۔ قال یا قوم، صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، دیکھو تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کوئی کھلی دلیل رکھتا ہوں، یعنی کہ کوئی معجزہ لے کر آؤں یا کوئی نشانی لے کر آؤں، تو اس کی طرف سے میرے پاس رحمت بھی آ چکی ہو، پھر میں اگر اس کی نافرمانی کروں تو مجھے اس رب سے کون بچا سکتا ہے؟ پھر تم مجھے نقصان کے سوا کیا دو گے؟ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، تو قوم نے جب مطالبہ کیا کہ نشانی دکھاؤ، اور نشانی یہ تھی کہ کوئی اونٹنی آئے، پہاڑ کھلے اور اس کے اندر سے کوئی اونٹنی پیدا ہو۔ اب یہ عام دنیا کی روایت میں، دنیا کی جو ریت ہے اس میں یہ کام نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ نے قوم کی فرمائش پر وہ معجزہ دکھا دیا۔ صالح علیہ السلام نے دعا کی اور پہاڑ پھٹا، اس کے اندر سے ایک بہت بڑی جسم والی اونٹنی نکلی اور اس نے آتے ساتھ ہی ایک بچہ پیدا کر دیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے قوم، اے میری قوم، یہ اونٹنی عام اونٹنی نہیں ہے، ناقۃ اللہ لکم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے نشانی ہے، لہذا اسے چھوڑ دو، زمین میں جہاں سے چاہے کھائے پیرے، اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا، اگر تم نے اس کو کوئی نقصان پہنچایا تو اللہ کا تمہیں عذاب پکڑے گا۔ فَعَقَرُوهَا، قوم اس اونٹنی کی دشمن بن گئی، وہ ساری کھیتیاں کھا جاتی تھی، کنویں کا پانی پی جاتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو ان کے لیے ایک امتحان بنا دیا تھا۔ قوم کے لوگ اس کے قتل کے درپے ہو گئے، فَعَقَرُوهَا، اور پھر انہوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ جب انہوں نے یہ بدترین عمل کیا، تب صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب 3 دن تک تمہیں مہلت ہے، اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، اور یہ وعدہ اللہ کا ہے، 3 دنوں کے بعد تم اپنے انجام کو پہنچ جاؤ گے، اور یاد رکھو کہ یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا، کوئی جھوٹا وعدہ نہیں ہے۔ فلما جاء امرنا، اللہ فرماتے ہیں جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ گیا، تو نجینا صالحا، ہم نے صالح علیہ السلام کو، ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے لوگ تھے مومنین، ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے ان کو نجات دی۔ بے شک تمہارا رب زور والا اور قوت والا ہے۔ اور ان ظالموں کو جنہوں نے اونٹنی کو قتل کیا تھا، جو کفر میں حد سے بڑھ گئے تھے، ان کو ایک ہولناک آواز نے پکڑ لیا، اور اس ہولناک آواز نے ایسے ان کو پکڑا، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر صبح کو اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے تھے۔ یعنی 3 دن کی اللہ کی طرف سے جب مہلت ملی، 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک عذاب مسلط کیا، 7 راتیں اور 8 دن تو مسلسل، جیسے کہ آگے صورتوں میں اس کی تفصیل آئے گی کہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ایک آندھی اور طوفان کے جھکڑ چلتے رہے، جو ان کو پٹکتے رہے، ان کی حویلیاں، ان کے مکانات گر گئے، ہر چیز، درخت گر گئے۔ اور پھر اس قوم کے جب برے حالات ہو گئے تو اس کے بعد پھر آسمان سے ایک چنگاڑ اور ایک آواز پیدا ہوئی، اور اس نے ان کے کلیجوں کو پھاڑ کر رکھ دیا، اور وہ نیست و نابود ہو گئے۔ اور الا ان ثمود کفروا ربهم، ان کا حال ایسے ہو گیا تھا جیسے وہ اس بستی میں کبھی رہتے ہی نہیں تھے، یعنی ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ اور خبردار رہو، سمود کا یہ انجام اس وجہ سے ہوا، انہوں نے، قوم سمود نے اپنے رب کا انکار کیا تھا، اور اللہ کی پھٹکار ہے قوم سمود پر۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، اور پھر اس رکوع سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت لوط حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اصل وطن عراق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو عراق میں پیدا فرمایا، لیکن نمرود بادشاہ جو ان کے زمانے میں ایک جابر بادشاہ تھا، جس کا ذکر ہم نے سورہ بقرہ میں کیا تھا 3 پارے میں، ابراہیم علیہ السلام کو اس نے قتل کرنے کی کوشش کی، نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا آپ عراق کو چھوڑ کر شام کی سرزمین پر ہجرت کر دیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے ساتھ ہی ہجرت کر گئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم لوط جو مشہور ہے، صدوم ایک شہر تھا جو اردن کے علاقے میں ہے، آج بھی دنیا میں جہاں ڈیڈ سی، بحر مردار ہے، وہاں ایک بستی تھی جہاں پر ایک قوم آباد تھی، اور اس قوم میں جہاں شرک اور برے اعمال پائے جاتے تھے، وہاں ایک گندے گناہ لواطت کا شکار تھے۔ لواطت کہتے ہیں ہم جنس پرستی کو، کہ وہاں کے مرد اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے نکاح کر کے کسی عورت سے تعلق قائم کرنے کی بجائے، بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کرنے کی بجائے، وہ لوگ مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے۔ اور اس ان کے عمل کو، ان کے اس بدترین عمل کو قرآن نے ذکر کر کے ان کے انجام کی خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ اسی طرح اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی، اور ان کی بیوی بانجھ تھی، ابراہیم بوڑھے تھے اور عمر کی اس حد کو پہنچ گئے تھے جس میں ظاہراً اولاد نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے وہاں بھی ان کو اولاد عطا فرمائی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کی طرف آنے والے عذاب کے حوالے سے اپنی فکر مندی کا اظہار کیا کہ ایسا نہ ہو تو بہتر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتوں نے ابراہیم کو عرض کیا کہ اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے، کیونکہ وہ اپنے اعمال اور بدکرداری میں حد سے زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، یعنی اللہ کے 2 فرشتے
وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں وہاں پہنچے. قالوا سلاما، وہ مہمان بن کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. حضرت ابراہیم کا دروازہ کھٹکھٹایا تو دیکھا دو بندے ہیں، لگا کہ یہ مہمان ہیں. حضرت ابراہیم نے ان کو اپنے گھر بٹھایا، ان کے سامنے کھانا پیش کیا، لیکن انہوں نے کھانا نہیں کھایا. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے کھانا نہ کھانے سے یہ خوف محسوس کیا کہ لگتا ہے کہ یہ دشمن ہے، کیونکہ اس زمانے میں یہ روایت تھی کہ جب کوئی دشمن کسی کے گھر میں جاتا تو وہ اس کے گھر کا کھانا نہیں کھاتا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے علاقے کی مقامی روایت کے تحت یہ سمجھا کہ یہ دشمن نہ ہو اور ہمیں کوئی نقصان پہنچانے نہ آئے ہوں. لیکن انہوں نے کہا کہ ابراہیم ہم دشمن نہیں ہیں، نہ ہی ہم انسان ہیں، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں. ہم دو کام کرنے آئے ہیں، ایک تو آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں، اور دوسرا ہم قوم لوط کی طرف عذاب لے کر آئے. ہمارے بھیجے ہوئے دو فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے اور انہوں نے آ کر کہا قالوا سلاما، سلام پیش کیا. ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا اور ان کی مہمان نوازی کرتے ہوئے ایک بھنا ہوا بچڑا یعنی کہ گوشت بھنا ہوا ان کے سامنے دسترخوان پر لگایا، ان کو پیش کیا. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، جب ابراہیم نے دیکھا کہ ان مہمانوں کے ہاتھ اس کھانے کی طرف آگے بڑھ ہی نہیں رہے، اور ابراہیم نے ان کو اجنبی سمجھا اور ان سے ڈر محسوس کیا، یعنی کہ ابراہیم سمجھے کہ شاید یہ دشمن ہیں. انہوں نے کہا قالوا لا تخف، اے ابراہیم علیہ السلام آپ ڈریے نہ، ہم تو انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو اصل میں قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں. اور اس کی عورت ابراہیم علیہ السلام کی یعنی کہ بیوی، ان کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، ایک حضرت سارہ تھی اور ایک حضرت ہاجرہ تھی. ہاجرہ وہ ہیں جو حضرت اسماعیل کی والدہ ہیں، اور سارہ وہ ہیں جو حضرت اسحاق کی والدہ ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی جس بیوی کا یہاں ذکر ہے اس سے مراد ان کی بیوی سارہ ہیں. فرمایا ان کی عورت وہاں کھڑی تھی تو وہ فضحکت فبشرناہا باسحاق، کہ جب فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق نام کے بیٹے کی خوشخبری دی کہ اللہ آپ کو ایک بیٹا دے گا اور اس کا نام اسحاق ہوگا، تو وہ یہ بات سن کر ہنس پڑی. ومن وراء اسحاق یعقوب، اور فرشتوں نے ساتھ یہ بھی بات فرمائی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اسحاق کی شکل میں بیٹا دے گا، اور پھر آگے ان کا بھی ایک بیٹا ہوگا، وہ پوتا ہوگا اور اس کا نام یعقوب ہوگا. گویا کہ بیٹے اور پوتے کی اکٹھی خوشخبری ملی. تو ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ اپنے بیٹے اور اپنے پوتے کی خبر سن کر ہنس پڑی. قالت یا ویلتا، لیکن ہنسنے کے ساتھ کہنے لگی کہ افسوس یہ ہے کہ میں بوڑھی ہو کر عاجز ہو چکی ہوں. وہذا بعلی شیخا، یعنی کہ میرا بانجپن ہے، جوانی میں تو اولاد ہوئی نہیں، اور میرا خامد بھی بوڑھا ہو گیا ہے. تو جسمانی جو صلاحیت اور استعداد ہوتی ہے اولاد کے پیدا کرنے کی وہ تو ہم میں نہیں ہے. ان ھذا لشیء عجیب، اے فرشتوں یا اے مہمانوں تم تو بڑی عجیب باتیں کر رہے ہو. قالوا اتعجبین من امر اللہ، فرشتوں نے عرض کیا اے ابراہیم کی اہلیہ اور حضرت ابراہیم کو کہا آپ کو اس پر تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے من امر اللہ، یہ جو کچھ ہونے والا ہے اللہ کے حکم سے ہوگا. رحمت اللہ تم پر، اے ابراہیم کے گھر والوں تم پر اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہونے والی ہیں، اور بے شک وہ اللہ تعریف کے لائق ہے. یعنی اللہ اپنی رحمت سے اور اپنی برکت سے یہ کر کے دکھائے گا، اور بالآخر وہ بچے پیدا بھی ہوئے. فلما ذهب عن ابراہیم الروع، اور جب ابراہیم علیہ السلام سے ان باتوں کو سن کر ان مہمانوں کے حوالے سے ڈر جاتا رہا، اور انہیں یہ پتہ چلا کہ یہ خوشخبری آئی ہے، اور انہیں یہ پتہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور پھر جب ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ قوم لوط کی طرف عذاب کی وعید لے کر جا رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام ان سے کچھ بات چیت کرنے لگے. اور ابراہیم علیہ السلام کی بات چیت کا مطلب یہ تھا کہ نہ کرو، ان تک عذاب نہ پہنچاؤ، ان کو مہلت دی جائے. کیوں؟ قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بالاسرار فرشتوں سے یہ کہا کہ ان پر ابھی عذاب نہ آئے تو بہتر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، اللہ نے ابراہیم کی تعریف فرمائی ہے بڑے نرم دل تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. قوم لوط کی عذاب کی خبر سن کر ان کے دل پہ گویا کہ کپ کپاہٹ آ گئی، اور وہ اس چیز سے پریشان ہو گئے، اور ان کی نرم دلی اس بارے میں مانے ہو گئی. لیکن فرشتوں نے کہا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم ان کے بچانے کی فکر چھوڑیے، آپ کے رب کا حکم آ چکا ہے، بے شک ان پر عذاب اب آ کر ہی رہے گا، اور یہ اب عذاب ٹلنے والا نہیں، یعنی اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے. ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کے آنے سے وہ غمگین ہو گئے. روایات میں آتا ہے کہ وہ فرشتے خوبصورت اور بے ریش نوجوانوں کی شکل میں، بچوں کی شکل میں، جس طرح یہ کہہ لیں کہ نوجوانی کو پہنچنے والے بچے ہوتے ہیں، تو ان کی شکل و صورت میں ان کے پاس پہنچے تھے. اور ان کا وہاں ان شکل و صورت میں جانا قوم لوط کے لیے ایک امتحان تھا کہ جب وہ اس بستی سے نکل کر لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ بڑے حسین و جمیل اور خوبصورت تھے. تو قوم لوط کے مردوں تک یہ بات پہنچی کہ جو لواطت میں ملوث تھے،
کہ ایسے دو بچے یا نوجوان یہاں آئے ہیں تو حضرت لوط علیہ السلام کے وہ دروازے پر پہنچ گئے کہ ان کو ہمارے حوالے کیا جائے جن سے ہم اپنے تعلقات قائم کریں. اور حضرت لوط ان کی آمد کا سن کر پریشان ہو گئے کہ یہ اجنبی کون ہے, کہاں یہ اس مصیبت میں پڑ رہے ہیں. تو حضرت لوط ان کے آنے سے غمگین ہو گئے اور ان کا دل تنگ ہوا اور کہا آج کا دن بڑا مصیبت والا ہے. وجاء قومه يهرعون الیہ, ابھی وہ سوچ رہے تھے کہ ان کی قوم کے لوگ بے اختیار دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے. ومن قبل كانوا يعملون السيئات, اور یہ لوگ پہلے ہی سے برائی کے کام کرتے تھے. قال یا قوم, لوط علیہ السلام نے کہا اے میری قوم, تم ان بچوں سے, ان لڑکوں سے جو اپنی جنسی ضرورت پورا کرنا چاہتے ہو, یہ برا فعل ہے, تم یہ نہ کرو. ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم, یہ میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں, تم ان سے نکاح کرو, ان سے نکاح کر کے ان سے اپنے ازدواجی تعلقات قائم کرو, اور تم اس کام کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل نہ کرو. الیس منکم رجل رشید, کہ کیا تمہارے اندر کوئی سمجھدار بندہ نہیں کہ جو میری بات کو سمجھ سکے. قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق, تو قوم کے لوگوں نے کہا اے لوط تو جانتا ہے ہمیں عورتوں میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہے, اور تمہیں یہ پتہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. قال لو ان لی بکم قوتا, لوط علیہ السلام کہنے لگے کاش کہ مجھے تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی, یا میں کسی زبردست سہارے کی پناہ چاہتا. اردن کا شہر صدوم جہاں یہ قوم آباد تھی, لوط علیہ السلام وہاں کے مقامی رہنے والے نہیں تھے. لوط علیہ السلام تو عراق سے آئے تھے اور اللہ نے ان کو اس بستی میں نبی بنا کر بھیجا تھا. تو اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ کاش میرا یہاں کوئی قبیلہ ہوتا, میرے کوئی دوست احباب ہوتے, یا میرے کوئی مددگار ہوتے جو اس مشکل کی گھڑی میں میرا سہارا بنتے. یعنی کہ لوط علیہ السلام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں یہاں تنہا ہوں اور میرے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کے تم دشمن بنے ہوئے. لیکن لوط علیہ السلام کو یہ پتہ نہیں تھا کہ گھر میں آنے والے کون ہیں. تو جب لوط علیہ السلام نے اپنی عاجزی اور بے بسی پر افسوس کا اظہار کیا, قالوا یا لوط, تو ان لڑکوں نے جو دراصل فرشتے تھے انہوں نے مخاطب ہو کر کہا اے لوط, انا رسل ربک, ہم انسان نہیں ہیں, ہم تو تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, اور یہ لوگ تم تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے, اور کچھ حصہ رات کا رہے اپنے لوگوں کو لے کر نکل جائیے. یعنی کہ ہم تو عذاب لے کر آئے ہیں اور تمہیں یہ اطلاع کرنے آئے ہیں کہ رات کے وقت اپنے ایمان والوں کو لے کر اس بستی کو خالی کر دیجئے, اس بستی پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے. لیکن یاد رکھنا آپ کے گھر والوں اور آپ کے اہل و عیال میں اور آپ کے ساتھیوں میں جو مومنین ہیں وہی جائیں گے, آپ کی بیوی نہیں جا سکے گی, کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ان پر ایمان نہیں لائی اور وہ ان بے اعمال بد اعمال کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی. اور روایات میں آتا ہے کہ اسی عورت نے دراصل جا کر ان کو بتایا تھا کہ یہ لڑکے ان کے گھر میں آئے ہیں تو آ کر ان کو پکڑ لو. تو اپنے لوگوں کو لے کر نکلیے اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا. تم تو جا رہے ہوگے, نجات پا جاؤ گے, لیکن آپ کی عورت یعنی آپ کی بیوی مڑ کر دیکھے گی اور اللہ تعالیٰ کے غصے کا نشانہ بھرے گی. پھر اس پر بھی وہی بلا آنے والی ہے جو اس قوم پر آئے گی. ان موعدہم الصبح, ان کے وعدے کا وقت صبح ہے, یعنی ان پر عذاب آنے کا وقت صبح ہے. یعنی کہ جب رات کی تاریکی ختم ہونے کے قریب ہوگی تو صبح کا وقت جو بڑا فریش قسم کا وقت ہوتا ہے اور بڑا خوبصورت موقع ہوتا ہے, ماحول ہوتا ہے, یہ ان کے لیے عبرت کا نشان بن جائیں گے. کیا صبح کا الیس الصبح بقریب, اور صبح کا وقت کون سا دور ہے, بالکل قریب ہی تو ہے. فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا, اور پھر جب ہمارا حکم ان کی طرف متوجہ ہوا ہم نے وہ بستیاں الٹ دیں اور اس زمین پر کنگر کے پتھر برسانا شروع کیے جو لگاتار گر رہے تھے اور جن پر تیرے رب کے ہاں سے خاص نشان تھا, اور یہ بستیاں ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اس ٹکڑے کو جس پر یہ بستی آباد تھی, اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے اس زمین کو ایسے آسمان کی طرف اٹھایا اور اس کو پلٹ کر زمین پر پھینک دیا. ایک تو عذاب ان پر یہ آیا, دوسرا ان پر یہ عذاب آیا کہ آسمان سے نشان زدہ پتھر تھے جو اوپر برستے تھے, اور اس قوم کا کوئی فرد جدھر بھی بھاگتا تھا وہ پتھر اس کو لگتے تھے اور اس کو ہلاک کرتے. آج بھی وہ خطہ, وہ جگہ جہاں پر بحر مردار یعنی ڈیڈ سی ہے, یہ اسی مقام پر آباد ہے. اور جو ارضیات کو جاننے والے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ سطح سمندر کے زمین کی وہ سطح جو سطح سمندر سے سب سے نیچے ہے وہ وہی بستی ہے جہاں پر یہ قوم آباد تھی. ایسے لگتا ہے جیسے اس زمین کو پلٹا گیا ہے, اور ایسے لگتا ہے کہ اس زمین کے اندر یہ گڑھا ٹائپ کوئی چیز پیدا ہو گئی ہے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بحر مردار یا ڈیڈ سی جو سمندر ہے یہ کوئی مستقل سمندر نہیں ہے, کیونکہ اس کا ارد گرد کے کسی سمندر کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے, کوئی کنیکٹ نہیں ہے, بلکہ یہ بحر سی جو ڈیڈ سی ہے, بحر مردار, یہ اس بستی کے تباہ ہو جانے اور اس زمین کے پلٹ جانے کی وجہ سے پیدا ہوا تھا. یہ ظاہری لوگوں کی کچھ آراء ہیں, باقی ان کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ بستی آج بھی عبرت کا نشان ہے, اور یہ بستیاں, یہ جو مکہ کے لوگ ہیں یہ ان علاقوں میں تجارت کی غرض سے جاتے ہیں, اور یہ قوم عاد, قوم سمود اور قوم لوط کی وہ
بے نام و نیام بستیاں اور وہ برباد ہوئے علاقے جہاں پر خدا کے عذاب آئے تھے، آج بھی ان پر پھیلی ہوئی علامات ان مکہ والوں کے لیے عبرت کا نشان ہے. یہ پھر کیوں سبق حاصل نہیں کر رہے؟ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی قوم مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا. حضرت شعیب نے بھی اپنی قوم کو یہی دعوت دی، اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. اور ان کی قوم کے خصوصی امراض میں یہ تھا، ناپ تول میں کمی کرتے تھے. فرمایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، حالانکہ تم آسودہ حال ہو اور تم پر ایک گھیرنے والا عذاب سے میں ڈر رہا ہوں. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور حضرت شعیب نے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، ناپ تول انصاف سے کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو اور زمین میں فساد نہ مچایا کرو. ان کی قوم کے لوگ تجارت میں خیانت اور بددیانتی کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، راستوں میں ناکے لگا کر لوگوں سے ظالمانہ اور جبری ٹیکس وصول کرتے تھے. بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کا دیا جو باقی بچ رہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایماندار ہو. میں تو تمہارا نگہبان نہیں ہوں کہ ایک ایک چیز پر تمہاری نگرانی کروں، میں تو داعی ہوں کہ دعوت دے رہا ہوں. قالوا یا شعیب، لوگوں نے کہا کہ اے شعیب، ہم تو تمہیں بڑا اچھا بندہ سمجھتے تھے، تم نمازیں اس وجہ سے پڑھتے ہو کہ ہمیں مجبور کر دو کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا بھی پوچھتے تھے، اور اپنے مالوں میں ہم اپنی خواہش کے مطابق معاملہ نہ کریں. فی اموالنا ما نشاء، یہ ایک خاص ذہنیت ہے جس ذہنیت کی عکاسی کرتا یہ جملہ ہے، سرمایہ دارانہ ذہنیت. ایک طبقہ ہے دنیا میں جو یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کے خون پسینے کو نچوڑنے کے لیے جیسی بھی سرمایہ دارانہ پالیسی بنائیں ہمیں اختیار ہونا چاہیے. مالدار لوگ، سرمایہ دار لوگ، پیسے والے لوگ معیشت کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، سودی نظام کو وضع کرتے ہیں، لوگوں پر ظالمانہ ٹیکس لگاتے ہیں. حکومتیں، ریاستیں اور اقتدار میں آئے ہوئے لوگ ظالمانہ قسم کے ٹیکس لگا کر ظالمانہ طریقے سے لوگوں کی دولت اور کمائی کو لوٹنے کے لیے انسانوں کو جانوروں کی طرح کاموں پر لگا دیتے ہیں اور ان کی کمائی کو خود وصول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا اختیار ہے، ہم جو بھی چاہیں. تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی یہ کہا تھا، ہماری دولت ہے، ہمارا اختیار ہے، ہم جیسے مرضی اس کو استعمال کریں. اللہ نے ان کے اس خیال کی تردید کرتے فرمایا کہ نہیں، مال کا اصل مالک اللہ ہے اور اس کی تقسیم بھی اللہ کی مرضی سے ہوگی، اور بندوں کو اللہ نے جو کمی بیشی کے ساتھ دیا ہے یہ اللہ نے اپنی حکمت اور مرضی سے دیا ہے. لیکن روئے زمین پر کوئی بندہ اس مال کے معاملے میں حرام کاری کرے، خیانت اور بددیانتی کرے، سودی نظام چلائے، یہ اللہ کو قبول نہیں ہے. انک لانت الحلیم الرشید. تو قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا. قال یا قوم ارأیتم ان قلت علی بینۃ من ربی، انہوں نے فرمایا اے میری قوم دیکھو تو صحیح، اگر مجھے اپنے رب کی طرف سے سمجھ آ گئی ہے اور اس نے مجھے اچھی روزی بھی دی ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ جس کام سے تمہیں منع کروں میں خود اس کام میں پڑ جاؤں، میں تو اپنی طاقت کے مطابق ہی اصلاح کر سکتا ہوں، مجھے تو صرف اللہ ہی کی طرف سے توفیق ہے. علیہ توکلت، میں اسی اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. ویا قوم لا یجرمنکم شقاقی، اور اے میری قوم کہیں میری ضد سے ایسا جرم نہ کر بیٹھنا جس سے وہی مصیبت تم پر آ جائے جیسی مصیبت قوم نوح، قوم عاد اور قوم صالح پر آئی تھی. یعنی ضد کی وجہ سے تم ایسے بگڑ جاؤ کہ تم پر اسی طرح عذاب آئیں جس پچھلی قوموں پر آئے تھے. اور قوم لوط بھی تمہارے قریب ہی تھی، کیونکہ قوم مدین جہاں پر آباد تھی ان کے قریب ہی قوم لوط کی ایک بستی تھی. تو فرمایا کہ وہ تمہارے قریب ہی گزری ہے، زمانے کے اعتبار سے بھی قریب گزری تھی اور مقام کے اعتبار سے بھی قریب تھی. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، لوگو اللہ سے معافی مانگ لو، اس کی طرف رجوع کر لو، بے شک میرا رب محبت والا، ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب مہربان اور محبت والا ہے. قالوا یا شعیب، قوم نے ساری نصیحت کو پس پش ڈال کر کہا اے شعیب، ہم بہت سی باتیں نہیں سمجھتے جو تم کہتے ہو، بے شک ہم البتہ انہیں اپنے میں کمزور پاتے ہیں. اگر تمہاری برادری نہ ہوتی، اگر تیری برادری نہ ہوتی تو تجھے ہم سنگسار کر دیتے اور ہماری نظر میں تیری کوئی عزت نہیں ہے. یعنی تمہارا ہم لحاظ کر رہے ہیں، ورنہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم تمہیں پتھر مار کر ہلاک کر دیں. قال یا قوم کی اس دھمکی کے جواب میں شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، کیا میری برادری کا دباؤ تم پر اللہ سے زیادہ ہے؟ اس کو تم نے پس پش ڈال دیا ہے. بے شک میرا رب تمہارے سارے اعمال کا احاطہ کرنے والا ہے. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اور اے میری قوم اپنی جگہ پر کام کرتے رہو، میں بھی کام کرتا ہوں. تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں. آئندہ معلوم کر لوگے کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور جھوٹا کون ہے، اور اس وقت کا انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ اس عذاب کا انتظار کر رہا ہوں. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور پھر عذاب آ گیا. اللہ نے شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور ان ظالموں کو ایک کڑک نے آ کر پکڑا، ایک چیخ آئی، ایک آواز آئی. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، رات کے وقت میں عذاب آیا
اور صبح کے وقت وہ لوگ اپنی بستی اور اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے تھے. کأن لم یغنوا فیہا، ان کی حالت ایسی تھی کہ کل تک آباد و شاداب ہنستے کھیلتے، اور صبح ایسے تھے کہ وہاں رہتے ہی نہیں تھے. اور خبردار رہو، مدین پر اللہ کی پھٹکار ہے، ویسے ہی کما بعیدت ثمود، جیسے قوم سمود پر خدا کی پھٹکار پڑی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور اسی طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور سند دے کر بھیجا تھا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، پھر وہ فرعون کے حکم پر چلے. وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، اور فرعون کا حکم تو ان کے لیے بہتر نہیں تھا. يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے ہوگا، پھر انہیں آگ میں لا ڈالے گا. یعنی اس کی قوم کے لوگ جیسے دنیا میں فرعون کے آگے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور فرعون ان کی سربراہی کر رہا تھا، قیامت کے دن جہنم میں جاتے ہوئے بھی فرعون ان کے آگے ہوگا، اور وہ جہنم کے کنارے پہنچے گا، خود بھی جہنم میں جائے گا اور ساری قوم کو بھی ڈالے گا. اور وہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً، اور اپنے پیچھے جس جہاں میں بھی لعنت چھوڑ گئے، اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت ہے. اور بئس الرفد المرفود، برا بدلہ ہے جو انہیں دیا جائے گا. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ، یہ بستیوں کے تھوڑے بہت حالات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر فرمایا جا رہا ہے یہ مختلف قوموں کے حالات ہیں، ہم نے آپ کو سنا دیے. ان میں سے کچھ تو ابھی بھی باقی ہیں، یعنی کچھ بستیاں ابھی آج بھی موجود ہیں، جیسے مصر آج بھی موجود ہے. قوم فرعون مصر میں آباد تھی اور مصر آج بھی موجود ہے، لیکن قوم عاد اور سمود اور لوط کی بستیوں کو اللہ نے برباد کر کے نام و نشان بھی مٹا دیے. تو کچھ بستیاں اجڑ گئیں اور کچھ موجود ہیں، ان سے عبرت حاصل کرو. وما ظلمناہم، اور ہم نے ان لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کر گئے. پھر ان کے وہ معبود بھی ان کے کچھ کام نہ آئے جنہیں ان کے سوا اللہ کے سوا پکارتے تھے. اور جس وقت تمہارے رب کا حکم آ پہنچا، ان معبودوں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، ہلاکت ہی ان کو ملی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملا. وَكَذَٰلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، اور تمہارے رب کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ ظالموں کی بستیوں کو پکڑتا ہے، اور اس کی پکڑ بڑی سخت اور تکلیف دہ ہے. إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآیَةً، اس بات میں اس نشانی ہے اس کے لیے، اس شخص کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو. اور وہ آخرت یہ ایک ایسا دن ہوگا جس دن سب لوگ جمع ہوں گے، اور یہی وہ دن ہے جس میں سب لوگوں کو حاضر کیا جائے گا. وَمَا نُؤَخِّرُهُ، اور ہم اسے تھوڑی مدت کے لیے ملتوی کیے ہوئے، یعنی قیامت دور نہیں ہے، بس آنے والی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں ہیں. آپ نے فرمایا کہ ایسے جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں، ایسے میں اور قیامت آپس میں ملے ہوئے ہیں. درمیان میں کچھ عرصے کا زمانہ ہے، اور وہ زمانہ اور مدت کتنی ہے اس کا علم اللہ کے پاس. یوم یاتی لا تکلم نفس، جب وہ دن آئے گا تو کوئی شخص اللہ کی اجازت کے سوا اس کے سامنے بات نہیں کر سکے گا. ان میں سے بعض بدبخت ہوں گے اور قیامت میں بعض لوگ نیک بخت ہوں گے. فاما الذین شقوا، اور جو بدبخت ہوں گے، گندے لوگ ہوں گے، کافر اور بدعمال، وہ آگ میں جائیں گے، اس میں ان کی چیخوں پکار پڑی رہے گی. خالدین فیہا، اور وہ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہیں. والارض الا ما شاء ربک، ہاں اگر تیرے اللہ کو کچھ اور منظور ہوا تو وہ الگ بات. زمین و آسمان، یہ والے زمین و آسمان مراد نہیں، سارے کے سارے زمین و آسمان تو ایک دفعہ ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ پھر ایک نئی زمین اور نئے آسمان آخرت کے حالات کے اعتبار سے پیدا کرے گا، اور اس کی کیفیت کیا ہوگی، ایسی ہی زمین ایسا ہی آسمان ہوگا یا اس کی کوئی شکل کوئی اور ہوگی، یہ بھی متشابہات قرآن میں سے اللہ اس کو جانتا ہے. اور وہ کب تک جہنم کی آگ میں رہیں گے اور ان کا مستقبل کیا ہوگا کسی کو کوئی نہیں پتا، بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بے شک تمہارا رب جو چاہے اسے پورے طریقے سے کر سکتا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، لیکن قیامت کے دن جو نیک لوگ ہوں گے وہ تو جنت میں رہیں گے، اس میں ان کا رہنا ہمیشہ ہوگا جب تک زمین و آسمان قائم ہیں. اگر تیرے رب کو کچھ اور منظور ہو تو، یعنی آگے اللہ کو کیا منظور ہے، اس سے آگے کے حالات اللہ ہی کو پتا ہے. عطاء غیر مجذوذ، دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے عطیہ اور ایک تحفہ ہوگا. فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُونَ، ان چیزوں میں شک میں نہ رہو جنہیں یہ لوگ پوچھتے ہیں. ما یعبد الا کما یعبد آباؤہم، یہ لوگ کچھ نہیں پوچھتے مگر ان چیزوں کو جو ان سے پہلے ان کے باپ دادا بھی پوچھتے تھے. بے شک ہم انہیں عذاب کا پورا حصہ دیں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، اور البتہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، پھر ان کے لوگوں نے اس میں اختلاف کیا. اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے اختلافات میں فیصلہ ہو جاتا، اور بے شک اس کی طرف ایسے شک میں ہیں کہ مطمئن نہیں ہونے دیتا. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، اور جتنے لوگ ہیں جب وقت آیا تمہارا رب انہیں ان کے اعمال پورے کر کے دکھا دے گا، بے شک وہ ان کی ہر چیز سے باخبر ہے. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی طرح مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہیے اور دعوت دیتے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گا. اور جنہوں نے تیرے ساتھ آپ کے ساتھ توبہ کی ہے اور حد سے نہ بڑھے ہیں، بے شک وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان کی طرف مت جھکو جو ظالم ہیں.
پھر تمہیں بھی آگ چھوئے گی اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی اور مددگار نہیں، اور اگر اللہ کے مقابلے میں تم کوئی مدد سے لینا چاہو تو تمہیں ملے گی نہیں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اے اللہ کے نبی اور اے اللہ کے نبی کے ساتھیوں، ان بستیوں کے حالات و واقعات میں تمہارے لیے عبرت یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف متوجہ رہو، اور دن کے وقت میں اور رات کے وقت میں نمازیں قائم کرتے رہو۔ دن کے کناروں پر نمازیں قائم کرو، اور رات کے وقت کے کناروں پر، یعنی دن کے آغاز اور اختتام پر، جیسے فجر کی نماز ہے، اور جیسے مغرب کی نماز ہے، یا ظہر یا عصر کی نمازیں ہیں، اور رات کے وقت میں جیسے عشاء اور مغرب آتی ہیں یا تہجد کی نمازیں ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، تم نیکیاں کرتے رہو، اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کرو، مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں میں استقامت اور صبر کا مظاہرہ کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ، ان جماعتوں میں سے ایسے لوگ کیوں پیدا نہ ہوئے جو تم سے پہلے تھیں، جو ملک میں زمین میں فساد پھیلانے سے منع کرتے، بجز چند آدمیوں کے جنہیں ہم نے ان میں سے بچا لیا تھا، اور جن لوگوں نے نافرمانی کی تھی وہ اکثر نافرمانوں کی تھی، تو انہیں لذتوں کے پیچھے پڑے رہے جو ان کو دی گئی تھیں، اور وہ مجرم تھے۔ یعنی کہ چند ایک لوگوں کے علاوہ پچھلی امتوں کے حالات یہ ہیں، اکثر لوگ دنیا کی لذتوں میں مشغول ہو کر اللہ کی نافرمانی کرتے رہے اور وہ مجرموں میں شمار ہوئے۔ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، تمہارا رب تو ایسا ہرگز نہیں ہے جو بستیوں کو زبردستی ہلاک کر دے۔ اللہ کو کسی کو برباد اور ہلاک کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ وہاں اگر کسی بستی میں نیک لوگ ہوں تو وہاں عذاب کیوں آئے گا؟ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو سب لوگوں کو ایک رستے پر ڈال دیتا، اور ہمیشہ، یعنی کہ اللہ زبردستی سب کو ایک دین پر چلا دیتا، لیکن اللہ نے زبردستی نہیں کیا۔ یہ لوگ آپس میں ایسے اختلاف کریں گے۔ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، ہاں جس پر تمہارے رب کا کرم ہو جائے اور وہ اس کو ہدایت کا رستہ دے دے۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اسی لیے انہیں پیدا کیا ہے، اور تیرے رب کی یہ بات پوری ہو کر رہے گی کہ دنیا میں یہ جو نافرمانی کر رہے ہیں تو اللہ نے ان کو مہلت دی ہے، لیکن اللہ یہ کہتا ہے نافرمانی کرتے رہو، کرنے والوں تم حد سے آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ تمہارے رب نے بھی قسم اٹھا کر رکھی ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، کہ وہ دنیا کے انسانوں اور جنوں کے ساتھ جہنم کو بھر دے گا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ، اور ہم رسولوں کے حالات اے نبی آپ کے پاس اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ان سے تیرے دل کو مضبوط کر دیں، اور ان واقعات میں آپ کے پاس سچی اور حق بات پہنچ جائے۔ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ان واقعات میں مسلمانوں کے لیے نصیحتیں ہیں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا، اور ان سے کہہ دو جو ایمان نہیں لائے اپنی جگہ پر تم کام کیے جاؤ، ہم بھی اپنا کام کر رہے ہیں، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار میں ہیں اللہ کے حکم کا۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کا حکم کب آئے گا اس کی خبر غیب کی خبر ہے، میرے پاس نہیں۔ آسمانوں اور زمین کی ساری غیب کی باتیں سب اللہ ہی جانتا ہے، اور سب کاموں کی طرف رجوع اسی کی طرف ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، بس لوگو اس اللہ کی عبادت کرو اور اس پر توکل اور بھروسہ کرو۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہارا رب کسی کے کام سے بے خبر نہیں۔ سورۃ الحود یہاں مکمل ہو گئی۔ قرآن کریم کی اگلی سورت یوسف ہے۔ سورہ یوسف قرآن کریم کی 12ویں سورت ہے، اور یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ مکرمہ کے کافروں نے یہودیوں کے کہنے پر ایک سوال پوچھا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اپنی دعوت دے رہے تھے تو آپ کی نبوت اور آپ کی دعوت کے چرچے مدینہ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں بھی پہنچے تھے، اور لوگ آپ کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ مکہ میں کوئی نبی آیا ہے، تو اس نبی سے ملنے کے لیے، اس کے حالات جاننے کے لیے لوگ ایک دوسرے سے سوالات کیا کرتے تھے۔ جب یہودیوں کو پتہ چلا اور مکہ کے لوگوں سے کچھ یہودی ملے، اور مکہ کے لوگوں نے یہودیوں سے یہ سوال کیا کہ کیا تمہاری کتابوں میں کسی آخری نبی کی کوئی نشانیاں موجود ہیں، یا آنے والے نبی کے بارے میں کوئی علامات موجود ہے، شواہد موجود ہے، تو ہمیں بتاؤ تاکہ ہمیں پتہ چلے یہ سچے نبی ہیں یا جھوٹے نبی ہیں۔ تو یہودیوں نے مکہ مکرمہ کے رہنے والے کافروں کو یہ کہا کہ ہم تمہیں ایک سوال بتاتے ہیں، وہ سوال جا کے رسول اللہ سے کرو، یعنی کہ اس نبی سے کرو، وہ اس سوال کا جو جواب دے گا اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ سچا نبی ہے یا جھوٹا نبی۔ اور سوال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، ان کا اصل وطن تو فلسطین تھا، تو پھر یہ مصر میں کیسے آباد ہوئے، اور فرعون کے یہ کیسے غلام بنے، اور مصر یہ کیسے پہنچے؟ یہ ایک سوال تھا۔ اس سوال کا جواب قرآن کریم نے اس سورہ یوسف میں دیا ہے۔
ہم نے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعارف میں یہ بات بتائی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے. ان کی دو بیویاں تھیں، ایک حضرت سارہ اور دوسری حضرت ہاجرہ. حضرت ابراہیم کی بیوی ہاجرہ سے جو بیٹے پیدا ہوئے ان کا نام اسماعیل تھا، اور حضرت ابراہیم نے ان کو اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ میں چھوڑ دیا تھا جہاں خانہ کعبہ آباد ہوا، اور حضرت اسماعیل بھی وہیں رہے، اور انہی کی اولاد پھر مکہ میں آباد ہوئی، اور انہی کی اولاد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. حضرت ابراہیم کی پہلی جو بیوی تھی وہ حضرت سارہ تھی، اور حضرت سارہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام اسحاق تھا، وہ بھی اللہ کے نبی تھے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ عراق سے ہجرت کر کے فلسطین یعنی شام کی سرزمین پر چلے جائیں. حضرت ابراہیم شام جا کر آباد ہو گئے. آپ کی بیوی سارہ بھی آپ کے ساتھ تھی. حضرت سارہ کے بطن سے جو بیٹے پیدا ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام، وہ شام اور فلسطین کی زمین پر آباد رہے. آگے حضرت اسحاق کو اللہ نے بیٹا دیا جس کا بھی ہم نے تذکرہ پڑھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے آ کر خوشخبری دی تھی کہ آپ کا بیٹا ہوگا جس کا نام اسحاق ہے، اور آگے ان کا ایک بیٹا ہوگا آپ کا پوتا جن کا نام یعقوب ہے. یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور یہی یعقوب بنی اسرائیل کے جد امجد ہیں، اور حضرت یعقوب کا ہی نام اسرائیل ہے، اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کو 12 بیٹے عطا کیے تھے، اور وہ ان کی 2 بیویوں سے تھے. پہلی بیوی سے 10 بیٹے تھے اور دوسری بیوی سے 2 بیٹے تھے. سب سے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، اور جو 11ویں اور 12ویں نمبر پر بیٹے تھے ان میں سے 11ویں نمبر کے بیٹے کا نام یوسف تھا، اور 12ویں نمبر پر جو بیٹا تھا سب سے چھوٹا اس کا نام بنیامین تھا. قرآن کریم نے اس صورت میں یہ مضمون بیان کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت تھی، کیونکہ وہ بڑے حسین و جمیل اور خوبصورت تھے، اور قدرتی طور پر ان کو اپنی اولاد میں سب سے زیادہ محبوب تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا کہ مجھے 11 ستارے، ایک چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں، اور یہ خواب انہوں نے اپنے والد کو بیان کیا. تو حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اپنا یہ خواب کسی کو بیان نہ کرنا، یہ خواب بڑا مبارک خواب ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ تجھے ایک مقام اور مرتبہ دینے والا ہے. ایسا نہ ہو کہ تو یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان کر دے اور تیرے دوسرے بھائی تجھ سے حسد کرنے لگے. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں کے حسد کی وجہ قرآن کریم نے ذکر کی ہے. ایک وجہ تو یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت یعقوب کو اپنے بیٹے یوسف سے جتنی محبت تھی، پیار تھا، شفقت تھی، اتنی دوسروں کے ساتھ نہیں تھی. حالانکہ والدین کے لیے اولاد تو سبھی ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن قدرتی طور پر حضرت یعقوب کی محبت یوسف سے بہت زیادہ تھی، اور بھائی اس حسد میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ہمارے والد جو محبت یوسف سے کرتے ہیں وہ ہم سے کیوں نہیں کرتے. اس حسد اور بغض کا شکار ہو کر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ سے جدا کرنے کا منصوبہ بنایا، اور ایک سازش کے تحت ان کو ایک کنویں میں ڈال دیا. پھر وہاں کنویں سے ایک قافلے نے ان کو نکالا، اور وہ مصر جا رہا تھا قافلہ، اور اس قافلے نے ان کو مصر کے بازار میں بیچ دیا. حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں فروخت ہوئے. وہاں مصر کے بادشاہ کا ایک نمائندہ عزیز مصر جو وہاں کا وزیر خزانہ تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک مہنگی قیمت دے کر خرید کر اپنا غلام بنا لیا. وہ اپنے گھر لے آئے. حضرت یوسف کی پرورش انہیں کے گھر میں ہوئی. عزیز مصر کے گھر میں جب جوان ہوئے تو اپنی خوبصورت جوانی، اپنی بھرپور مردانگی اور اپنے ایک وضاقتہ کی وجہ سے اس عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیخا تھا وہ حضرت یوسف پر فریفتہ ہو گئی اور ان کو دعوت گناہ دی. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی دعوت گناہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. تو اس کی بیوی عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی کچھ سہیلیوں، کچھ عورتوں کے ساتھ مل کر ان پر زنا کی ایسی تہمت لگائی اور بدکاری کی تہمت لگائی، جس کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے مالک نے جو کہ عزیز مصر تھا قید خانے میں ڈلوا دیا. ایک عرصہ تک وہ قید خانے میں رہے، اور پھر وہاں کچھ قیدی تھے، ان قیدیوں کے ساتھ مل جل کر ان کا تعارف ہوا. تو حضرت موسیٰ یوسف علیہ السلام کی بزرگی، ان کی تقوی، ان کی طہارت اور ان کی پاکیزگی، اور اللہ نے جو خاص طور پر ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا وہ لوگوں کے سامنے آئی. اور پھر انہوں نے 2 قیدیوں کو خواب دیکھنے کی جو تعبیر بتائی، اللہ کے حکم سے وہ تعبیر پوری ہوئی. اس کے نتیجے میں ایک قیدی کو آزادی ملی، دوسری کو پھانسی ملی. اور پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد اس ملک کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب کی تعبیر اس کو کوئی بتا نہ سکا، اور پھر ایک ذریعے سے
اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کے خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام سے دلوائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اس کو تعبیر دی تو بادشاہ آپ کی تعبیر سے اتنا خوش ہوا اور اتنا مطمئن ہوا کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ صرف قید خانے سے باعزت بری کیا بلکہ ان کو اپنے ملک کا وزیر خزانہ بھی مقرر کیا، اور وزیر خزانہ کے بعد میں ان کی صلاحیتوں اور قابلیت اور ایمانداری کو دیکھتے ہوئے ان کو پوری بادشاہت سپرد کر دی۔ اور پھر اپنی بادشاہت کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جن حالات کا سامنا کرنا پڑا ان میں سب سے بڑی مشکل وہ قحط سالی تھی جو مصر اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں پھیلی، اور اس قحط سالی کے دور میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں آئے اور ان سے کچھ غلہ وغیرہ لینے کے لیے۔ اس طرح کے حالات و واقعات کی وجہ سے ان کا تعارف ہوا، ایک دوسرے کو پہچانا، اور بھائی ندامت اور شرمندگی کا شکار ہوئے کہ یہ یوسف تو ہمارا وہی بھائی ہے جس کو ہم نے بچپن میں کنویں میں ڈال کر قافلے والوں کو بیچ دیا تھا اور اس کے قتل کی منصوبہ بندی کی تھی، آج اللہ نے اس کو بادشاہ بنا دیا ہے اور ہم اس کے محتاج ہو گئے۔ پھر اسی زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف فرماتے ہوئے اپنے والد کو یہ پیغام بھیجا کہ اللہ کے حکم سے میں یہاں حکمران بن چکا ہوں، آپ اس بستی کو چھوڑ کر مصر تشریف لائیے۔ تو اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال، اپنے بیٹوں، اپنے بچوں اور اپنے دیگر خاندان کے افراد کو لے کر فلسطین شام کی سرزمین کو چھوڑ کر مصر منتقل ہو گئے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زیر تسلط تھا، اور وہاں وہ بادشاہی اور حکمرانی فرما رہے تھے۔ تو قرآن کریم نے یہودیوں کے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے سورہ یوسف پوری کی پوری آئی، جس نے یہ بتایا کہ یہودی جو حضرت یعقوب کی اولاد ہیں اور بنی اسرائیل کا جو اصل وطن فلسطین تھا، یہ فلسطین سے مصر کیسے گئے، اس صورت میں اس کا جواب موجود ہے۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ واحد ہے کہ جو صرف اسی صورت میں آیا ہے، اس کے علاوہ قرآن کریم کی کسی صورت میں اس قصے کے حوالے سے کوئی چیز ذکر نہیں کی گئی۔ دوسری بات یہ کہ قرآن کریم میں جتنے پیغمبروں کے یا جتنی قوموں کے حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں، وہ حالات و واقعات متفرق ہیں، کچھ حصہ کسی صورت میں ہے، کچھ حصہ کسی صورت میں ہے، کیونکہ قرآن کوئی قصوں کی یا افسانوں کی تو کتاب ہے نہیں، قرآن کریم تو نصیحت کی کتاب ہے، سبق حاصل کرنے کی کتاب ہے۔ لیکن قرآن کریم نے سورہ یوسف میں جو قصہ بیان کیا ہے اس کو ایک ترتیب سے اتنی خوبصورتی، اتنی جامعیت اور اتنے زبردست انداز میں بیان کیا ہے کہ پورے قرآن میں اس جیسا خوبصورت قصہ موجود نہیں۔ لیکن قرآن کریم نے اس قصے کو بھی اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ جو ضروری باتیں ہیں وہ ذکر کی ہیں، درمیان میں جو واقعات و حالات پیش آئے جو کئی سالوں پر پھیلے ہوئے ہیں ان کو ذکر نہیں کیا، مقصودی باتیں ہیں جو ذکر کر دی ہیں، اور یہ سارا قصہ ہے۔ اور اس قصے کو بیان کر کے ختم کرتے ہوئے اللہ کے نبی کو فرمایا کہ آپ سے جو سوال پوچھا گیا تھا آپ ان کو اس کا جواب دیں۔ یہ پوری کی پوری صورت اس جواب میں نازل ہوئی، اور فرمایا کہ یہ قصہ آپ نے کہاں سے معلوم کیا؟ یوسف علیہ السلام کے حالات آپ کو کیسے پتہ چلے؟ آپ کو تو اس کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا، مکہ کے لوگ تو جانتے ہی نہیں تھے، اللہ نے اپنی وحی کے ذریعے آپ کو بتایا۔ تو یہودیوں نے جو کہا تھا کہ اگر ہمارے سوال کا جواب درست ہوگا تو پھر آپ واقعی سچے نبی ہوں گے، اور یہ واقعی سوال کا جواب درست تھا۔ اللہ کے نبی نے اس قرآن کی صورت کے ذریعے اپنی نبوت اور اپنی رسالت کو ایک مرتبہ پھر ان کے سامنے ثابت کیا۔ یہ سارا حاصل قصے کا بیان کر دیا ہے۔ اب آیات کو پڑھتے چلے جائیں گے تو اس قصے کی جزیات بھی ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، الف لام را حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی، ان کی مراد اور مفہوم اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں معلوم نہیں۔ ہمارا اس پر ایمان ہے کہ یہ اللہ کی کتاب کا حصہ ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، اے نبی یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، ہم نے اس قرآن کو انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں تمہارے سمجھنے کے لیے نازل کیا ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، اے نبی ہم آپ کے پاس بہت خوبصورت ایک قصہ بیان کر رہے ہیں، اس واسطے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن بھیجا ہے۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ، اور اس سے پہلے آپ اس قصے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے، مکہ کے لوگ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قصے کے حوالے سے کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ قرآن نازل ہوا تو پتہ چلا یوسف علیہ السلام کون تھے اور ان کے آباء و اجداد کون تھے، اور یہ لوگ اصل فلسطین کے تھے، اور یہ مصر کیسے گئے، اور مصر میں ان کے ساتھ کیا حالات پیش آئے، اور یوسف علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کیا ہیں، قرآن بیان کرتا ہے۔ آیت نمبر 4 سے قصہ شروع ہو رہا ہے۔ اذ قال یوسف لابیہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے والد سے کہا کہ اے والد محترم، انی رأیت 11 کوکبا، میں نے 11 ستاروں، ایک سورج اور چاند کو خواب میں دیکھا ہے، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، ان کے والد یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، وہ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی فریب بنا دیں گے، یعنی وہ پہلے ہی تجھ سے حسد کرتے ہیں، کیونکہ باپ کو اپنی اولاد کی فطرت و خصلت کا پتہ تھا، تو فرمایا کہ وہ تم سے پہلے ہی حسد کرتے ہیں، تمہارے لیے کوئی مشکل نہ پیدا کر دیں۔ یہ خواب بڑا عظمت والا ہے۔ ان الشیطان للانسان، بے شک شیطان
انسان کا کھلا دشمن ہے. جب شیطان انسان کو دشمنی میں ڈالتا ہے تو سگے بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتا ہے. اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کی، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف کو یہ نصیحت کی کہ اپنے بھائیوں کے سامنے اس چیز کو بیان نہ کرنا. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اسی طرح یعنی خواب کی تعبیر دیتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ تمہارا رب تمہیں بزرگی عطا کرے گا اور تمہیں خواب کی تعبیر بھی سکھائے گا. اے میرے بیٹے یوسف، روایات میں آتا ہے کہ اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر تقریباً 7 سال تھی جب انہوں نے خواب دیکھا. تو باپ کہہ رہے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے، اللہ تمہیں بزرگی دے گا اور تمہیں خواب کی تعبیر کا علم عطا کرے گا. حدیث میں آتا ہے یوسف علیہ السلام اس دنیا کے پہلے انسان تھے جن کو اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی نعمتیں بہت ساری اتارے گا اور یعقوب کے گھر والوں اور یعقوب کے گھرانے پر پوری کرے گا، جس طرح اس سے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کر چکا ہے. جس طرح تمہارے باپ دادا کو بزرگی، شہرت، عزت اور روحانی مقام اور مرتبے ملے، اے میرے بیٹے تجھے بھی وہ مقام ملے گا. ان ربک علیم حکیم، تمہارا رب جاننے والا، حکمت والا ہے. لقد كان في يوسف واخوته، البتہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. جن لوگوں نے یہ قصہ پوچھا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم قصہ بیان کر رہے ہیں لیکن ذرا قصے کو غور سے سنیے. اس واقعہ میں لوگوں کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے، بہت ساری نصیحتیں ہیں، سبق آموز اس کے اندر واقعات ہیں. اذ قال یوسف واخوه اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبہ. اب ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام جب انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کے بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارا ہے حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا، ہم طاقت میں، قوت میں، شان و شوکت میں زیادہ ہیں، بڑے ہیں، جوان ہیں، لیکن باپ جو ہے وہ زیادہ محبت یوسف سے کرتا ہے. ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا باپ بہت بڑی غلطی کر رہا ہے، ہم سے محبت نہیں کرتا، یوسف سے محبت کر. اقتلوا یوسف، اس کا حل یہ ہے کہ یوسف کو قتل کر دو، اب اطرحوہ ہو، یا اس کو ملک کے کسی ایسے حصے میں پھینک دو تاکہ باپ کی توجہ اکیلے تم پر حاصل ہو جائے. یعنی یوسف اور باپ میں جب جدائی ہوگی تو خود بخود باپ ہم سے محبت کرنے لگے گا اور اس کے بعد پھر نیک آدمی بن جانا. یعنی ایک دفعہ یہ گناہ کر لو، اپنے بھائی کو قتل کر دو یا اس کو یہاں سے کوئی بے دخل کر کے دور دراز علاقے میں چھوڑ آؤ، والد صاحب کو ہم راضی کر لیں گے اور پھر اللہ سے توبہ بھی کر لیں گے. جس طرح دنیا میں لوگ کہتے ہیں نا کہ کوئی بات نہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، کوئی بات نہیں جی، کر لیں کام، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی یہ سوچا تھا ہم اس کو قتل کر کے یا اس کو کہیں پھینک کر آ جائیں اور بعد میں توبہ کر لیں گے، نیکی کرتے رہیں گے، اللہ ہمیں معاف کر دے گا، ایک گناہ ہی ہے، کوئی بات نہیں. لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ شیطان نے اس کو جس وسوسے میں ڈال دیا ہے اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. اب جب یہ قتل کی مشاورت ہوئی، قال قائل منهم، ان بھائیوں میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، البتہ اسے کسی گمنام کنویں میں ڈال دو کہ اسے کوئی مسافر اٹھا کے لے جائے، اور تم یہ کرو، یہ کافی ہے، قتل کرنے والا کام نہ کرو. قالوا یا ابانا، منصوبہ تیار ہو گیا، والد کے پاس آئے، کہنے لگے یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، اے ہمارے والد محترم یہ کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو یوسف کے بڑے خیر خواہ ہیں. یعنی کہ انہوں نے اپنے والد سے ایک ہیلا کرتے ہوئے یہ کہا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ بڑے حساس ہیں، ہر وقت ان کی نگرانی، ہر وقت ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، ہمارے پر آپ کا اس طرح معاملہ نہیں ہے. ارسلہ معنا، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، وہ ہمارے ساتھ یرتع ویلعب وانا له لحافظون، ہم ذرا کھیل کود کرنے، ایک پکنک منانے جا رہے ہیں، وہاں پر ہم کھانا بنائیں گے، کھیل کود کریں گے، یوسف بھی ہمارے ساتھ ہوگا، اور بے فکر رہیں، یوسف کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. قال انی لیحزننی ان تذهبوا بی، والد صاحب نے کہا کہ میرے بیٹو مجھے اس سے غم ہوتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، میرا دل اس پر آمادہ نہیں ہوتا کہ یوسف مجھ سے جدا ہو، اگر تم اس کو لے کر جاؤ گے تو اس کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوگی، اور وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور میں اس بات سے بھی ڈرتا ہوں کہ تم جنگل میں جا کر خود کھیل کود کر رہے ہو اور یوسف تو بچہ ہے، کہیں اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا لے. یہ انہوں نے اپنے خدشے یا اپنے خوف کا اظہار کیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، اس نقطہ نظر سے انہوں نے یہ کہا وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، یوسف اکیلا ہو، تم کھیل کود کر رہے ہو، تم غفلت میں ہو اور یوسف کو نقصان ہو جائے. تو وہ کہنے لگے لَإِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، والد صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم اتنے طاقتور لوگ ہیں، اتنی مضبوط جماعت ہیں، ہم 10 بھائی ہیں، ہماری موجودگی میں یوسف کو بھیڑیا کھا جائے، پھر تو بڑی نقصان والی بات ہے. انہوں نے فخر یا تکبر کے طور پر یہ فلما ذهبوا به، حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں پر اعتماد کرتے ہوئے یوسف کو ان کے حوالے کر دیا جب وہ اسے لے کر چلے. وَأَجْمَعُوا، اور اس بات پر ان کا اتفاق ہو گیا ان یجعلوہ فی غیابۃ الجب، کہ یوسف کو کنویں میں ڈال دیں. وَأَوْحَیْنَا إِلَیْهِ،
اور ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ تو ضرور انہیں ایک دن آگاہ کرے گا کہ ان کے اس کام سے وہ تجھے نہ پہچانیں گے. یعنی کہ ایک طرف منصوبہ یہ بن رہا ہے بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک رہے ہیں، اور دوسری طرف اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈال رہا ہے کہ یوسف غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، مطمئن رہیے، ایک وقت آئے گا آپ اپنے ان بھائیوں کے سامنے اپنے مقام اور رتبے کے اعتبار سے موجود ہوں گے، اور آپ ان کو یاد کروائیں گے کہ دیکھو تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، وہ سارا منصوبہ پورا کر کے رات کو اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے. قالوا یا ابانا، کہنے لگے والد صاحب ہم تو کھیل کود میں مصروف تھے اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑا تھا. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اور ان کو بھیڑیے نے کھا لیا. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، اور آپ ہمارا یقیناً نہیں کریں گے کہ آپ یہی سمجھے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن ہم قسم کھا کر کہتے ہیں ہم سچ بول رہے ہیں، یوسف کو واقعی بھیڑیا کھا گیا ہے. اور دلیل اور نشانی کے طور پر کہنے لگے جاءوا علی قمیصہ بدم کذب، کہ اس کے کرتے پر، یوسف علیہ السلام کی قمیص اتار لی تھی، ان کے کرتے پر کسی جانور کا جھوٹا موٹا خون بھی لگا لائے تھے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، نہیں بلکہ تم نے دل سے ایک بات بنائی ہے، تم نے یوسف کو نقصان پہنچایا، یا تم نے اس کو مار دیا، یا تم نے اس کو کہیں پھینک دیا، یا تم نے اس کو کچھ کر دیا. میرا دل مانتا ہے کہ یوسف کو بیڑیا نہیں کھا گیا. فصبر جمیل، اب صبر ہی بہتر ہے، یعنی میں اللہ کی طرف توکل کرتا ہوں، واللہ المستعان، اللہ سے مدد مانگتا ہوں، اور اس بات پر جو تم نے میرے سامنے بیان کی ہے اللہ ہی میرا مددگار ہے. وجاءت سیارۃ، یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے تو ایک قافلہ وہاں پہنچا، انہوں نے اپنا پانی بھرنے والا ڈول اس کنویں میں ڈالا تو قال یا بشرا ھذا غلام، اس ڈول میں پانی آنے کی بجائے یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک برتن نیچے آیا ہے. یوسف علیہ السلام اس برتن میں بیٹھ گئے. جب انہوں نے اس کو کھینچا باہر نکالا تو ایک خوبصورت حسین و جمیل بچہ. قال یا بشرا ھذا غلام، تو ڈول کھینچنے والے نے اپنے ساتھی کو کہا کہ ارے دیکھ تو صحیح، یہاں پانی کی بجائے ایک لڑکا نکلا ہے. وَأَسَرُّهُ بِضَاعَةً، اور اسے تجارت کا مال سمجھ کر چھپا لیا. کہنے لگے کہ ہم اس کو لے جاتے ہیں، پتہ نہیں کون ہے، اس کو بازار میں بیچ دیں گے. واللہ علیم بما یعملون، جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ جان رہا تھا. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی ناقص قیمت دے کر بیچ آئے، گنتی کی چند ٹگوں پر یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بیچ دیا. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ یوسف سے بیزار ہو رہے تھے. قرآن کریم کی یہ آیت بتاتی ہے، جس کا روایات سے پتہ چلتا ہے قافلے والوں نے یوسف کو لے کر جب سفر شروع کیا تو راستے میں ان کے بھائی مل گئے، اور وہ پہلے سے ٹو میں تھے کہ یوسف کو کنویں سے کون نکالتا ہے. تو انہوں نے قافلے والوں کو کہا کہ اس بچے کو کہاں لے جا رہے ہو، یہ تو ہمارا غلام ہے، بگوڑا ہے، اور ہم تو اس کو تلاش کر رہے تھے. تو قافلے والوں نے کہا کہ ہم نے تو اس کو وہاں سے لیا ہے. تو ان کے درمیان تکرار ہوئی. اب وہ مصنوعی تکرار تھی. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو اس غلام سے پہلے ہی بہت تنگ ہیں، تم اس کے کوئی پیسے ہمیں دو، تم لے جانا چاہتے ہو نہ لے جاؤ، لیکن اس کی کوئی قیمت ہمیں دو. تو انہوں نے چند ٹگے یا چند پیسے جو ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا منہ بند کرنے کے لیے ان کو دے دیے، اور انہوں نے وہ پیسے ان سے وصول کر انتہائی معمولی قیمت پر اپنے بھائی کو قافلے والوں کو بیچ دیا. اور وہ قافلہ وہاں سے چلا فلسطین کی سرزمین سے اور مصر پہنچا. اب جب مصر پہنچا تو وہاں کے بازار میں حضرت یوسف کو بیچا گیا. وقال الذی اشتراه من مصر، اور جب وہ مصر کے بازار میں ان کو بیچا گیا تو اسے مصر میں ایک ایسے شخص نے خریدا جس نے اپنی عورت سے کہا اکرمی مسواہ، اس کی عزت کر، اس بچے کی عزت کرو، شاید یہ ہمارے کام آئے یا اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیں. بازار مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جب غلام بنا کر بیچا گیا، وہاں اور لوگوں نے بھی بولیاں لگائی، لیکن وہ اپنی خوبصورتی، اپنے حسن و جمال اور اپنی بے انتہا کشش کی وجہ سے ان کی قیمت انتہائی زیادہ لگی. اور وہ بہت بڑی قیمت دے کر خریدنے والا شخص مصر کا وزیر خزانہ تھا، جس کا لقب عزیز مصر تھا. اس عزیز مصر نے ان کو لے کر اپنے گھر اپنی بیوی کا سپرد کیا اور کہا کہ یہ بچہ بڑا خوبصورت ہے، اس کی عزت کرو، اس کو سنبھالو، اس کو ہم یا تو اپنا گھر کا فرد بنا لیں گے یا اپنا بیٹا بنا لیں گے. یعنی کہ اتنا خوبصورت غلام آیا ہے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس ملک میں جگہ دی، یعنی کہ مصر پہنچا دیا. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم یوسف کو خواب کی تعبیر کا علم بھی سکھائیں اور کچھ مختلف تکلیفوں اور آزمائشوں سے گزار کر ان کو کندن بنائیں. واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے، لیکن اکثر لوگ اللہ کے کاموں کو نہیں جانتے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَا، اور جب یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کی حد کو پہنچ گئے، یعنی جوان ہو گئے، جوانی اور مردانگی کی جب اپنے عروج کو پہنچے تو ہم نے اسے حکم دیا اور ان کو علم دیا، یعنی کہ اللہ نے ان کو سرفراز فرما دیا اپنے مقام اور منصب سے. اور نیکوکاروں کو اللہ ایسے ہی بدلہ دیتے. اب یوسف علیہ السلام پر ایک مصیبت آ گئی. عورت نے، عزیز مصر کی بیوی نے ان کو گناہ کی دعوت دی.
وہ تکلیف وہ مصیبت یوسف علیہ السلام پر آئی جس کا قصہ قرآن نے بیان کیا. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اور جس عورت کے گھر میں یوسف رہتے تھے وہ عورت حضرت یوسف کو دعوت گناہ دینے لگی، اور بالآخر ایک دن اس نے دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی ہی تلک، کہ میری طرف آؤ، یعنی کہ دعوت گناہ دی. قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا میں تو اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، وہ میرا رب ہے، وہ میرا آقا ہے جس نے مجھے عزت سے رکھا، بے شک ظالم نجات نہیں پا سکتے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور اس وقت حالت یہ ہو گئی تھی کہ بند کمرے کی تنہائی میں اس عورت نے یوسف علیہ السلام کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا، اور اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا حضرت یوسف علیہ السلام تو ان کے دل میں بھی ارادہ پیدا ہو جاتا. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے روزہ دار نے روزہ رکھا ہو اور اس کے سامنے گرمی کی شدت میں پیاس کے باوجود ٹھنڈا پانی موجود ہو تو دل تو چاہتا ہے کہ پانی پی لے، لیکن وہ اللہ کا حکم سمجھ کر روزہ کو قائم رکھتا ہے اور پانی کو ہاتھ نہیں لگاتا. اس آیت کا مفہوم ایسے ہی ہے. یوسف علیہ السلام نے اپنے سامنے ایک حسین و جمیل عورت کو دیکھا، بند کمرے میں وہ خود دعوت گناہ دے رہی تھی، ان کے دل میں شیطان کا وسوسہ آ سکتا تھا کہ وہ اس عورت سے اپنا تعلق قائم کر لیں، لیکن انہوں نے اللہ کا خوف اور ڈر مقدم رکھا، اور یہ جو کہا کہ لولا ارآ برہان ربی، اللہ نے ان کو ایک دلیل دکھا دی. دلیل دکھانے کا مطلب یہ کہ اللہ نے ان کے دل میں یہ کیفیت پیدا کر دی کہ اللہ سے ڈرنا، یہ کام نہ کرنا. بعض روایات میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے اچانک ان کے والد حضرت یعقوب کا چہرہ نمودار ہو گیا، اور وہ اللہ کی طرف سے ایک دلیل اور برہان تھا. تو جب انہوں نے یہ ہوا انہ لا یفلح کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، تو اس دلیل کی وجہ سے وہ اس برائی سے بچے رہے. انہ من عبادنا المخلصین، بے شک یوسف جو تھے ہمارے مخلص بندوں میں تھے. واستبق الباب وقدت قمیصہ، اور جب یوسف کو عورت نے مسلسل اصرار کیا تو یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے، اور جب دروازے کی طرف دوڑے تو دروازے کے کفل کھلے اور باہر نکلے. وقدت قمیصہ، اور اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے پیچھے سے قمیض پکڑ کر کھینچی. یوسف آگے دوڑ رہے تھے، وہ پیچھے سے کھینچ رہی تھی، اس سے قمیض کرتا پھٹ گیا. والفظا سیدہا لدى الباب، اور اسی دوران اس عورت کا خامد یعنی عزیز مصر وہ دروازے میں داخل ہو رہا تھا، یعنی وہ گھر سے باہر تھا پہلے، اب وہ اندر داخل ہو رہا تھا. جب یہ سارا منظر دیکھا اس نے کہ میری بیوی اور یوسف تنہائی میں، یوسف کا کرتا پھٹا ہوا، جب یہ سارا معاملہ ہوا، قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن عذاب علیم، تو اس عورت نے جب اپنے خامد کو دیکھا تو وہ گھبرانے کی بجائے مکر کرنے لگی. وہ کہنے لگی اے میرے خامد، جو تیرے گھر کے لوگوں کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی تو یہی سزا ہے کہ اس کو یا قید کر دیا جائے یا اس کو نشان عبرت بنا دیا جائے. پہلے دعوت گناہ دی، اور جب اس میں ناکام و نامراد ہو کر اس کا گناہ کھل گیا تو اس نے یوسف علیہ السلام پر تہمت لگا دی. قال ہی راودتنی عن نفسی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس عمل کو دیکھ کر، اس کی تہمت کو دیکھ کر اپنا عذر بیان کیا کہ یہ عورت مجھ سے اپنا مطلب نکالنا چاہتی تھی، میں اس کام کے لیے آمادہ نہیں تھا. وشہد شاہد من اہلیہ، ان کے اس تنازع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک گواہ نے گواہی دی. گواہ کون تھا؟ بعض روایات میں ہے کہ وہاں ایک اور شخص بھی تھا جو اس گھر کا فرد تھا، اس نے کہا جی کہ اس کا فیصلہ ایک طریقے سے کروا لیں. بعض روایات میں ہے کہ وہاں کوئی چھوٹا معصوم بچہ تھا جس نے کہا کہ اس کا فیصلہ ایک طریقے سے کروا لیں، اور فیصلہ یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے کہ قمیض کہاں سے پھٹی، اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے عورت پھر جھوٹی ہے، اور اگر یوسف کا کرتا اگلی طرف سے پھٹا ہے تو پھر یوسف جھوٹا ہے. اور جب دیکھا گیا تو قمیض جو تھی وہ پیچھے سے پھٹی تھی، ثابت ہو گیا کہ وہ عورت جھوٹی تھی، مکر کر رہی تھی. تو قال ہی راودتنی عن نفسی وشاہد شاہد من اہلیہ، عورت کے گھر والوں میں سے ایک شخص نے گواہی دی، اور گواہی کا فیصلہ یہ تھا اگر اس شخص کا اس یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ یوسف جھوٹے ہیں. وہ انکان قمیص قد من دبر، اور اگر اس یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں. فلما رأى قمیصہ، جب دیکھنے والوں نے دیکھا، عزیز مصر نے دیکھا تو یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. قال انہ من کیدکن، وہ سمجھ گیا، جہاں دیدہ بندہ تھا، شریف بندہ تھا، سمجھ گیا یہ ان عورتوں کا فریب کاری ہے. ان کیدکن عظیم، اور ان کا مکر اور ان کا فریب بہت بڑا ہے. یوسف عارض عن ھذا، یوسف تو اس سے درگزر کر، وہ یوسف علیہ السلام کو نصیحت کرنے لگا کہ یوسف جو ہوا اس کو بھول جائیے اور اس عورت کو اپنے گناہ کی معافی مانگ. اس نے دونوں کو نصیحت کی، اے یوسف آپ اس واقعے کو بھول جائیے، میری عزت کا مسئلہ ہے، جو ہوا سو ہوا، آپ پاک دامن ہیں. اور اپنی بیوی کو کہا کہ تو توبہ اور استغفار کر، انکی کنت من الخاطئین، تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے. اب جب یہ واقعہ ہو گیا تو اس واقعہ کی خبر مصر کے شہر میں نکل گئی، اور بیگمات مصر، مختلف حکومت کے افسران،
وزراء، مشیر اور عمراء کی عورتیں جو عزیز مصر کی بیوی کی سہیلیاں تھیں، ان میں بھی یہ بات پھیل گئی، مشہور ہو گئی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پر عاشق ہو گئی ہے اور اس سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہتی، وہ اس کو تانے دیتی، طرح طرح کی باتیں کرتی۔ تو عزیز مصر کی بیوی نے ان کے تانے سن کر ایک تدبیر کی، اور وہ تدبیر کیا تھی کہ تم آؤ اور آ کر ذرا یوسف کو دیکھو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میرا یوسف سے عشق یہ میرے اختیار میں ہے یا نہیں ہے۔ جب تم یوسف کی جوانی، اس کی خوبصورتی کو دیکھو گی تو تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ یوسف سے پیار اور محبت ہونی چاہیے، یہ تعلق ہونا چاہیے کہ نہیں۔ گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قدرتی حسن و خوبصورتی کو ان عورتوں کے لیے فتنہ بنا کر اس نے پیش کیا۔ وقال نسوة فی المدینہ امرأۃ العزیز، اور عورتوں نے شہر میں اس بات کا چرچا کیا کہ عزیز مصر کی عورت اپنے غلام کو چاہتی ہے، بے شک اس کی محبت میں فریفتہ ہوگی ہے، اور ہم تو اس عورت کو غلطی پر سمجھتے ہیں۔ فلما سمعت بمکرہن، عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کی یہ باتیں سنی تو سمجھ گئی کہ یہ مکاری کر رہی ہیں، اصل میں یہ خود اس لڑکے کو، اس غلام کو دیکھنا چاہتی۔ ارسلت الیہن، اس نے ان کی طرف ایک دعوت نامہ بھیجا، وآتت لہن متکا، اور ان کے لیے ایک زبردست مجلس سجائی، دسترخوان سجایا، وعدت کل واحدۃ منہن سکینہ، دسترخوان پر پھل فروٹ لگائے اور ہر ایک کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی، اور چھری پکڑا کر یہ کہا کہ پھل کاٹو اور کھاؤ۔ وقالت اخرج علیہن، جس وقت عورتیں اپنے ہاتھوں میں پھل پکڑ کر چھری سے پھل کاٹنے کا ارادہ کر رہی تھی تو اس نے یوسف علیہ السلام کو کہا ذرا اس کمرے میں آنا۔ تو جب یوسف علیہ السلام نکل کر ان عورتوں کے سامنے آئے، فلما رأینہ اکبرنہ، انہوں نے اچانک جب یوسف کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئیں، ان کے حسن، ان کی خوبصورتی، ان کے جمال اور وجاہت اور ان کی مردانگی کو دیکھ کر ایسی حیرت زدہ ہوئی، قطعن ایدیہن، ان کے ہاتھوں سے پھل گر گئے اور انہوں نے ان چھریوں سے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا، اور کہنے لگی خدا کی قسم یہ اتنا حسین و خوبصورت یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی حسین و جمیل فرشتہ ہے، انسان نہیں ہو سکتا۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، کہا تو اس عزیز مصر کی بیوی نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے ان کو کہا یہ وہی شخص ہے جس کے معاملہ میں تم نے مجھے تانے دیے، ملامت دی، اور البتہ تحقیق میں نے اسے دلی خواہش ظاہر کی تھی، پھر اس نے اپنے آپ کو مجھ سے روک لیا، یعنی میں اس سے اپنی تسکین کرنا چاہتی تھی لیکن اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ لم یفعل ما آمرہ، اور اس کو میری بات ماننی ہی پڑے گی، میں اس سے اپنی جنسی خواہش پوری کر کے رہوں گی، میں برا عمل کر کے رہوں گی۔ لیسجنن، اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں یا اس کو قید کروا دوں گی اور اس کو ذلیل کروا دوں گی۔ یعنی وہ عورت آج بھی اپنے مکر پر اور اپنے دعوت گناہ پر قائم تھی۔ قال رب السجن احب الیہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے جب پہلے ایک عورت کی مصیبت تھی، اب اتنی زیادہ مکار عورتوں کا مکر دیکھا، اور وہ روایات میں آتا ہے کہ وہ عورتیں بھی حضرت یوسف کو کہنے لگی کہ تیری ملکہ ہے تو اس سے اس کی خواہش پوری کر دے، تو نعوذ باللہ وہ اس سے تنگ آ کر دعا کرنے لگے۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میرے لیے اس گھر سے بہتر قید خانہ ہے، جس کام کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں اس سے مجھے بچا کر مجھے قید میں ڈال دے، مجھے بادشاہ کے محل کی یہ راحت نہیں چاہیے، مجھے قید خانے کی وہ تنہائی اور مجھے وہ وحشت کافی ہے، لیکن میں اس گناہ سے بچنا چاہتا ہوں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْنِي عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر میں ان کے اس گھر سے نہ نکلا تو پھر یہ اس فریب کاری کا مجھے شکار کریں گے، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہل لوگوں میں ہوں گا۔ فاستجاب له ربه، اللہ نے یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کی، پھر ان کا قریب ان سے دور کر دیا گیا، پھر ان کا فریب ان سے دور کر دیا گیا، یعنی اللہ نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈلوا دیا۔ جب یہ واقعہ ہوا ہاتھوں کے کٹنے کا تو عزیز مصر پریشان ہو گیا، اس نے کہا پہلے میری اکیلی عورت تھی، اب یہ پورے شہر کی عورتیں جمع ہو گئیں، اس کا حل یہی ہے کہ یوسف کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ تو انہوں نے کچھ وقت کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھیج دیا۔ یہ ایک روایت ہے کہ حکمران لوگ، بڑے لوگ، امیر لوگ، وہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کے جرائم کو چھپانے کے لیے اس کا نزلہ چھوٹے لوگوں پر، غریب لوگوں پر یا کمزور لوگوں پر ڈال دیتے ہیں۔ عزیز مصر نے بھی یہی کیا، وہ اپنی بیوی کو سزا دیتا، اس کو نشان عبرت بناتا، اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، ان لوگوں کی نشانیاں دیکھنے کے بعد یوں بھی سمجھ میں آیا کہ اسے ایک مدت تک قید کر دیں، یعنی اس نے اس کا حل ہی یہ سمجھا کہ جب تک یوسف قید خانے میں نہیں جائے گا، کچھ سال کچھ عرصہ قید خانے میں رہیں، جب یہ ان کو بھول جائیں گی تو پھر ان کو پھر آزاد کر دیں گے۔ اب قید خانہ آ گیا، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں گئے تو وہاں دو اور نوجوان بھی قید تھے۔ قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، ان نوجوانوں میں سے جب اس سے پوچھا کہ تم کس جرم میں آئے ہو تو اس میں سے ایک نے کہا کہ جب یہ نوجوان دونوں تھے تو وہ پتہ چلا، تعارف ہوا کہ انہوں نے
قید خانے میں دو جرائم کی وجہ سے آئے ہیں. ایک بادشاہ کا باورچی ہے جو اس کے لیے کھانا بناتا تھا، اور دوسرا بادشاہ کا ایک خاص خدمت پر مامور تھا کہ انگور کی شراب نچوڑ کر اس کے لیے تیار کیا کرتا تھا. دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملانے کی کوشش کی ہے. اس جرم میں جیل میں پڑے ہوئے تھے اور اپنے سزا کے انتظار کر رہے تھے یا اپنے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے. اب جب قید خانے میں یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ رہے تو ان دونوں نوجوانوں نے خواب دیکھا، اور خواب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بیان کیا. قال احدهما انی ارانی آصر خمرا، ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. وقال الاخر، اور دوسرے نے کہا کہ میں ایک دیکھتا ہوں خواب میں کہ میرے سر پر روٹی کا ایک ٹوکرا ہے اور اس میں سے جانور روٹیاں کھا رہے ہیں. نبئنا بتأویلہ، اے اللہ کے بندے یوسف علیہ السلام ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ نیک آدمی ہیں، آپ کے پاس اس تعبیر کا علم ہے. قال لا یأتیکما طعام، کہا جو کھانا تمہیں دیا جاتا ہے وہ بھی آنے نہ پائے گا کہ اس سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا. یعنی کہ ہاں میرے پاس اس خواب کی تعبیر کا علم ہے، اور میں اتنا ماہر ہوں اللہ کی طرف سے اس تعبیر میں کہ یہ کھانا جو ہمارے تک پہنچتا ہے اس کھانے کے آنے سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا. مجھے لمبا سوچنے کی ضرورت نہیں، لیکن پہلے ان کا ذہن بنایا اور ان کو دعوت دین دی. ذالکما مما علمنی ربی، یہ ان چیزوں میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہیں. بے شک میں نے اس قوم کا مذہب ترک کر دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتی اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں. واتبعت ملت آبائی، اور اے میرے جیل کے ساتھیوں میں اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب کا تابع ہوں. ہمیں یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، اور ہم پر اور سب لوگوں پر اللہ کا فضل ہے، لیکن بہت سارے لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. اے میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ، کیا کوئی الگ الگ معبود بہتر ہیں یا ایک اکیلا اللہ زبردست اور طاقت والا بہتر ہے؟ یعنی ان کو خواب کی تعبیر دینے سے پہلے توحید کی دعوت دے رہے. ما تعبدون من دونی، تم اس کے سوا کسی کو نہ پوچھتے مگر چند ناموں کو جو تم نے اور تمہارے باپ دانوں نے مقرر کر لیے ہیں. اللہ نے ان کے متعلق کوئی سند نہیں اتاری، حکومت اللہ کے سوا دنیا میں کسی نہیں. اللہ تعبدوا الا اياه، اس نے حکم دیا ہے اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا راستہ ہے لیکن اکثر لوگ اس راستے پر نہیں جانتے. یا صاحب السجن اما احدکما، دعوت توحید دینے کے بعد فرمایا اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، تم دونوں نے جو خواب دیکھا ہے ان میں سے میں تمہیں اس کی تعبیر دے رہا ہوں. تم میں سے وہ شخص جس نے اپنے آقا کو تم میں سے وہ شخص جس نے خواب میں شراب کو نچوڑتے ہوئے دیکھا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے وہ باعزت بری ہو جائے گا اور اپنے بادشاہ کو جا کر پھر شراب پلایا کرے گا. وہ اما الآخر، اور وہ دوسرا جس نے اپنے سروں پر وہ دیکھا ہے کہ پرندے آ کر روٹیاں نوچ رہے ہیں اس کے سر سے، تو وہ شخص وہ سولی دیا جائے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا. یہ خواب کی تعبیر بتائی. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، اس کام کا فیصلہ ہو گیا ہے جس کی تم تحقیق چاہتے تھے. فرمایا کہ یہ تعبیر جو میں نے دی ہے دیکھ لینا، اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا. اور پھر اسی کے مطابق فیصلہ ہوا. ایک کو رہا کیا گیا، دوسری کو پھانسی پر چڑھا دیا. وقال للذی ظن انہ ناج منہم اذکرنی عند ربک، اور ان دونوں میں سے جسے یوسف علیہ السلام نے یہ سمجھا تھا، تعبیر دی تھی کہ تو باعزت بری ہو کر بادشاہ کا خاص بندہ بنے گا اور اس کو جا کر شراب پلایا کرے گا. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھنا، میں نے جو تعبیر دی ہے نا، جب تو آزاد ہو کر جائے گا تو بادشاہ کو جا کر میرا بھی بتانا، ایک بے گناہ جیل میں پڑا ہوا ہے اس کی رہائی کا بھی کوئی فیصلہ کرو. تو فرمایا یوسف علیہ السلام نے کہ اذکرنی عند ربک، اپنے بادشاہ کے پاس جا کر ذرا میرا بھی ذکر کر دینا. فانساہ الشیطان، وہ بندہ جب رہا ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جا کر جب سرکاری ملازمت پر لگا تو اپنے محسن یوسف علیہ السلام کو ہی بھول گیا. دنیا میں یہ ریت ہے، جب انسان کسی پر کوئی احسان کرتا ہے نا، تو جب وہ کسی منصب پر کسی مقام پر پہنچتا ہے تو اپنے محسنوں کو بھول جاتا ہے. یہ دنیا میں عام ریت ہے. یوسف علیہ السلام نے اس کو کہا تھا بادشاہ کے سامنے میرا بھی تذکرہ کر دینا کہ میری رہائی کا بھی کوئی انتظام ہو جائے، لیکن وہ بادشاہ کی اس سرکاری مراعات میں منصب پر جا کر پروٹوکول میں جا کر وہ ایسا مست ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو بھی فانساہ الشیطان ذکر ربی، پھر شیطان نے اسے اپنے مالک کے پاس، اپنے بادشاہ کے پاس جا کر یہ ذکر کرنا بھلا دیا. اور یوسف علیہ السلام سال ہا سال اور برس ہا برس قید خانے میں رہے. وقال الملک، پھر ایک وقت آیا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا. بادشاہ نے کیا خواب دیکھا؟ وقال الملک انی ارى سبع بقرات، بادشاہ نے کہا لوگو میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ 7 موٹی گائے ہیں اور وہ ایک 7 دبلی گائے ہیں اور 7 سبز خوشے ہیں اور 7 خشک خوشے ہیں. 7 موٹی گائے دبلی پتلی گائے کو کھا رہی ہیں اور 7 سبز خوشے جو ہیں ان کے اوپر 7 خشک قسم کے خوشے آ گئے ہیں. یا ایھا الملو افتونی، اے دربار والو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تمہیں تعبیر کا علم ہو. قالوا اضغاث احلام،
اس کے دربار کے علماء یا اس کے جتنے لوگ تھے ان سب نے کہا کہ یہ خواب خیالی خواب ہے، یا تو یہ وہم اور خیال ہے، اور اگر یہ کوئی واقعی خواب ہے ہم اس کی تعبیر نہیں جانتے۔ جب بادشاہ کو اس کی تعبیر نہ ملی تو وہ اور پریشان ہو گیا۔ وقال الذی نجا منہما، اب خواب کی تعبیر کا جب تذکرہ آیا تو وہ شخص جو یوسف کی تعبیر پر رہا ہوا تھا اس کو یاد آیا کہ اوہو، قید خانے میں ایک بندہ یوسف موجود ہے جو خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے، اور اس کو ایک عرصے اور مدت کے بعد یوسف علیہ السلام کی یاد آئی تو فارسلون، تو اس نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بادشاہ کو ذکر کیا کہ ایک ایسا بندہ موجود ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کا تذکرہ سن کر اس نے کہا کہ جاؤ پھر ان کو پیغام دو۔ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات، وہ لوگ آئے اور اس نے آ کر یوسف علیہ السلام سے کہا ہمارے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر ہمیں بتائیے۔ 7 موٹی گایاں 7 دبلی پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے ہیں اور 7 خشک خوشے ہیں۔ لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، آپ مجھے خواب کی تعبیر بتائیے تاکہ میں لوگوں کے پاس لے جاؤں، شاید کہ وہ اس تعبیر کو سمجھ کر اس پر عمل کر سکے۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا، حضرت یوسف علیہ السلام نے بلا معاوضہ اور بلا شرط خواب کی تعبیر بتا دی کہ تم اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 7 برس تک لگاتار اس ملک میں خوب شادابی ہوگی، فصلیں آباد ہوں گی، درختوں پر پھل آئیں گے۔ فما حصدتم فذروه فی سنبلی، پھر جو کاٹو تو اسے اس کی خوشبوؤں میں رہنے دو، مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ۔ ثم یاتی من بعد ذلک، پھر اس کے بعد 7 برس تک سختی آئے گی، خشک سالی ہو جائے گی، اور جو تم نے ان کے لیے رکھا تھا کھا جائیں گے، مگر تھوڑا سا جو تم بیچ کے واسطے روک رکھو گے۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام فی، پھر ان 7 سالوں کے بعد ایک ایسا سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش برسے گی اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے۔ یہ تعبیر بھی بتا دی اور اس تعبیر کا حل بھی بتا دیا۔ تعبیر یہ ہے کہ مصر میں آنے والے 7 سال بڑی خوشحالی کے ہوں گے، بڑی فصل پیدا ہوگی، بڑے پھل فروٹ پیدا ہوں گے، لیکن اس کے بعد 7 سال بارشیں نہیں ہوں گی، زمینیں خشک ہو جائیں گی، اناج اور غلے ختم ہو جائیں گے، اور پھر ان 7 سالوں کے بعد جو 15واں سال آئے گا پھر دوبارہ بارشیں ہوں گی اور خوشحالی آئے گی۔ اور علاج یہ بتایا کہ پہلے 7 سالوں میں جتنی گندم، جتنا غلہ، جتنے فروٹ اور جو چیز پیدا ہو اس کو سٹاک کرنا، اس کو گودام کرنا، ان دانوں کو ان کے پھلوں سے نہ نکالنا، ان کے پھولوں سے نہ نکالنا، ان بالیوں کو اس کے اندر ہی رہنے دینا، سنبھال کر رکھنا تاکہ کوئی غلہ سڑ نہ جائے، بیکار نہ ہو جائے۔ یہ تعبیر بتا دی۔ اب جب وہ تعبیر بتائی، وقال الملک، بادشاہ نے کہا ایتونی بھی، ایسا خوبصورت تعبیر، ایسی زبردست تدبیر، اس بندے کو میرے پاس لاؤ۔ فلما جاء الرسول، بادشاہ کے پیادے دوڑتے ہوئے حضرت یوسف کے پاس آئے اور کہا آپ کو بادشاہ سلامت یاد کیا ہے۔ قال ارجع الی ربک، یوسف نے کہا کہ میں آزادی نہیں چاہتا، پہلے اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے جا کر یہ پوچھو ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے اور مجھ پر تہمت لگائی تھی۔ ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب جانتا ہے میں جھوٹا نہیں تھا، میرا رب جانتا ہے میں بے گناہ تھا۔ لہذا مقصد یہ تھا اگر میں باعزت میں اس طرح بادشاہ کے کہنے پر بری ہو گیا اور بادشاہ نے مجھے آزاد کر دیا تو لوگ کہیں گے کہ بادشاہ نے اس کی سزا معاف کر دی ہے، بادشاہ کو اس نے ایک اچھی تعبیر دی ہے، اس وجہ سے بادشاہ نے اس کا جرم معاف کر دیا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ مجھے بری کرنے سے پہلے یہ فیصلہ کیا جائے کہ ان عورتوں کا مکر تھا وہ جھوٹی تھی یا میں جھوٹا تھا۔ قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسی، کہا تمہارا کیا بات تھا؟ جب یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو یہ پیغام بھیجا تو بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر، عزیز مصر کو بلا کر پوچھا کہ اے عزیز مصر، میرے وزیر خزانہ اور اس کی بیوی کو بھی بلایا، دوسری عورتوں کو بھی، تمہارا معاملہ کیا تھا؟ اور یوسف علیہ السلام کے معاملے کی کیا ہے؟ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، ان سب عورتوں نے کہا اللہ پاک ہے، ہمیں اس شخص میں کوئی برائی معلوم نہیں ہوئی، ہم نے ہی گناہ کیا تھا، ہم نے ہی غلط کی تھی۔ قالت امرأۃ العزیز الآن، اور سب سے بڑی فتنہ باز جو زلیخا تھی، یوسف علیہ السلام کو بہکانے والی اور عورتوں کو جمع کرنے والی، عزیز مصر کی بیوی بولی اب سچی بات ظاہر ہو گئی ہے تو میں اعتراف کرتی ہوں، انا راودتہ عن نفسی، میں نے ہی یوسف کو دعوت گناہ دی تھی اور وہ سچے ہیں، بے گناہ ہیں۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یہ اس لیے کیا تاکہ عزیز مصر کو معلوم کر لے کہ میں نے اس کی غائبانہ خیانت نہیں کی تھی۔ کہنے لگی کہ میں یہ اقرار اس وجہ سے کر رہی ہوں تاکہ میرا شوہر بھی اس بات کو سمجھ لے غلطی کس کی تھی، معاملہ کیا تھا، سچ کیا تھا، جھوٹ کیا تھا۔ ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اور اب جب مجھے شرمندگی اور ندامت ہو رہی ہے تو میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو شرمندہ پاتی ہوں اور اس بات کا اقرار کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لہذا اس نے اپنے اعتراف جرم کے ساتھ یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت کر دی۔ یہاں پر آیت نمبر 52 پر، سورہ یوسف کا آیت نمبر 52 پر 12واں پارہ مکمل ہو گیا ہے۔
یوسف علیہ السلام رہا ہو گئے، 13ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے، یوسف علیہ السلام رہا ہو گئے اور بادشاہ کے دربار میں جب آئے اور بادشاہ نے جب ان کے خواب کی تعبیر اور تدبیر وغیرہ کے سارے معاملات سنے تو بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اس سارے نظام کو سنبھالے گا کون؟ میرے پاس تو اتنا قابل کوئی بندہ نہیں ہے۔ تو جب بادشاہ نے اپنے لوگوں کی کمی کا اور ایسے لوگوں کی کے حوالے سے اعتراف کیا کہ ہمارے مملکت کے نظام میں اتنی زبردست تدبیر کرنے والا کوئی بندہ موجود نہیں، تو یوسف علیہ السلام نے خود آگے بڑھ کر یہ فرمایا کہ اگر آپ کے پاس کوئی بندہ نہیں تو پھر میں اس ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے تیار ہوں، میں امانت دار ہوں، میرے ذمہ یہ سپرد کیا جائے۔ اور شریعت کا مسئلہ بھی یہی ہے۔ وما ابرئ نفسی، 13ویں پارے کا آغاز، جب یہ فیصلہ ہو گیا، عورتوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا، تو یوسف علیہ السلام فرمانے لگے میں اپنی پاکی بیان نہیں کرتا۔ اگر نفس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نفس تو برائی سکھاتا ہے، شیطان نفس کو ورگلاتا ہے، گناہ میں ڈالتا ہے، بالسوء الا ما رحم ربی، اس گناہ اور اس برائی میں سے اگر کوئی بچتا ہے تو وہ اللہ کے رحم سے بچتا ہے۔ یعنی کہ یوسف پیغمبر ہو کر بھی یہ کہہ رہے ہیں اس دعوت گناہ سے اگر میں بچا ہوں تو میرا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، مجھ پر میرے پروردگار نے کرم کیا تھا، میرا رب بڑا غفور اور مہربان ہے۔ وقال الملک اتونی به، اب بادشاہ سے ملاقات ہو رہی ہے اور بات چیت ہو رہی، اور بادشاہ نے کہا اس یوسف کو میرے پاس لے آؤ تاکہ اسے خاص اپنے پاس رکھوں۔ پھر جب اس سے بات چیت ہوئی، یوسف علیہ السلام اور بادشاہ کے درمیان مکالمہ ہوا، انک الیوم لدینا مکین امین، تو وہ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، حسن اور ان کے حسن تدبیر، حسن کلام اور ان کی اس وجاہت اور ان کے علم اور شان کو دیکھ کر کہا آج سے آپ ہمارے ہاں بڑے معزز اور معتبر ہیں، یعنی میں آپ کو اپنی حکومت اور اپنی ریاست میں ایک عزت والا مقام دیتا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تدبیر کرنی ہے، اجعلنی علی خزائن الارض، آپ مجھے پھر ان خزانوں پر معمور کر دو، یعنی اس نظام مملکت کی تدبیر میں کرتا ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنے لیے منصب خود طلب کرے، مجھے یہ منصب دے دو، مجھے یہ حکومت دے دو، لیکن اگر نااہلوں کا ٹولہ جمع ہو جائے اور سارے بدترین قسم کے لوگ اور نااہل لوگ جمع ہو جائیں تو پھر اہل لوگوں کو، شریف لوگوں کو، تدبیر اور حکمت سمجھنے والے لوگوں کو خود میں میدان میں آ کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ بھی نبی کی سنت ہے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے دیکھا اگر وہ تدبیر کرنے کے لیے میدان میں نہ آتے تو 7 سال جو قحط سالی کے آئے تھے اس شہر اور اس ملک کے سارے لوگ ہی ہلاک ہو جاتے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا انی حفیظ علیم، میں اچھی طرح حفاظت کرنے والا اور اس نظام کو جاننے والا ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اس طریقے سے، اللہ فرماتے ہیں، یوسف کو اس ملک کا با اختیار بادشاہ بنا دیا۔ بادشاہ مصر نے ان کو پہلے عزیز مصر بنایا، یعنی وزیر خزانہ بنایا، اور پھر ان کی قابلیت اور صلاحیتوں کو دیکھ کر اللہ کا فضل یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی بادشاہی بھی یوسف علیہ السلام کو عطا کر دی۔ اور جب پھر وہ نظام چلنے لگا یتبوأ منہا حیث یشاء، اس ملک کا با اختیار بادشاہ بنا دیا، جہاں چاہیں رہیں، نصیب برحمتنا من نشاء، ہم جس پر چاہیں اپنی رحمت متوجہ کر دیں، اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ ولا اجر الآخرۃ خیر، اور آخرت کا ثواب ان کے لیے سب سے بہترین ہے جو لوگ ایمان لائے اور پرہیزگاری میں رہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، ان کو کنویں میں ڈال کر غلام بنا کر بیچ چکے تھے، لیکن اللہ نے یوسف کو بادشاہ بنانا مقرر کر دیا تھا۔ وجاء اخوۃ یوسف، قحط سالی کے 7 سال شروع ہو گئے، خوشحالی کے 7 سال گزر گئے، قرآن نے ان کا ذکر نہیں کیا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ قحط سالی آ گئی، اور اس قحط سالی نے صرف مصر کو متاثر نہیں کیا، مصر کے ارد گرد شام کی، فلسطین کی سرزمین تک وہ قحط سالی پھیل گئی، اور دور دراز سے لوگ سینکڑوں اور ہزاروں میلوں کا سفر کرتے ہوئے لوگ آتے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ لے کر جاتے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام ان میں غلہ تقسیم کرتے تھے۔ اسی زمانے میں قحط سالی میں یوسف علیہ السلام کی جو بستی تھی کنعان، جو مصر سے بہت دور شام کی سرزمین پر تھی، جہاں ان کے والد اور بھائی آباد تھے، وہاں سے ان کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے حضرت یوسف کے پاس آئے۔ وجاء اخوۃ یوسف، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، اور جب ان کے محل میں داخل ہوئے حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا، لیکن وہ حضرت یوسف کو نہیں پہچان سکے۔ حضرت یوسف کو نہ پہچاننے کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ بچپن میں ان سے جدا ہوئے تھے، اب وہ اپنی جوانی سے بھی آگے ادھیڑ عمری کو پہنچ چکے تھے، ایک وجہ یہ۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت یوسف اپنی خوبصورتی اور اپنے حسن میں اتنے غیر معمولی تھے کہ لوگ جب ان کو دیکھتے تھے تو مدہوش ہو جاتے تھے، اس وجہ سے حضرت یوسف اپنے چہرے پر نقاب رکھا کرتے تھے کہ لوگ اس فتنے میں مبتلا نہ ہوں، تو شاید اس وجہ سے نہ پہچان سکے۔ وَلَمَّا جَاهَدَهُم بِجَهَادِهِمْ، اور جب انہیں ان کا سامان تیار کروا دیا، قَالَ أَتُونِي، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان ان کے حوالے کیا، کہا کہ میرے پاس آؤ، وہ بھائی بھی لے آنا جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے،
یعنی کہ بھائیوں نے اپنا غلہ بھی لیا، اپنے باپ کا بھی لیا، اور اپنے سب سے چھوٹے بھائی جو یوسف سے بھی چھوٹے تھے بنیامین، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کا سامان بھی ہمیں دے دیں۔ تو حضرت یوسف نے ان سے پوچھا کہ ان کو کیوں نہیں لے کر آئے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے والد صاحب ان کو جدا نہیں کرتے۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ آئندہ اگر ان کا غلہ چاہیے، جس نے غلہ لینا ہے وہ خود بندہ آئے اور مجھ سے غلہ لے، ورنہ میں کسی کو نہیں دوں گا۔ تو فرمایا کہ آئندہ سے اس بھائی کو بھی اپنے ساتھ لے کر آنا جو تمہارے باپ کے پاس رہ گیا ہے۔ تم دیکھ نہیں رہے میں ماپ تول پورا کر کے دیتا ہوں، ہاں میں مہمان نواز ہوں، زیادتی نہیں کروں گا۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، اور اگر تم اسے میرے پاس نہ لے کر آئے تو نہ تو میں تمہارے ہاں سے پیمانہ ملے گا اور نہ تم میرے پاس آنا۔ تو یہ تدبیر کی اپنے بھائی کو بلانے کی، اگر تم اس کو نہ لے کر آئے تو تم بھی نہ آنا، تمہیں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ قالوا سنراود عنه اباه، انہوں نے کہا ہم اس کے باپ سے درخواست کریں گے اور ہم یہ کر کے ہی رہیں گے کہ ہم نے غلہ تو لینا ہی ہے، دوبارہ بھی آنا ہے، غلہ نہ ملا تو ہم تو ہلاک ہو جائیں گے، تو ہم اپنے والد صاحب سے درخواست کر کے منوائیں گے اور ان کو ضرور لے کر آئیں۔ وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم، اور اپنے خدمت گاروں سے کہہ دیا کہ ان کی پونجی ان کے اسباب میں رکھ دو۔ جو قیمت انہوں نے غلہ لینے کی لی تھی، یوسف علیہ السلام نے وہ پونجی، وہ قیمت بدلے میں ان کے بھائیوں کو واپس کر کے اپنے خدمت گاروں کو کہا کہ ان کے سامان میں رکھ دو، گویا کہ اپنی طرف سے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا تاکہ وہ اسے پہچانے، جب وہ لوٹ کر اپنے گھر جائیں تو شاید وہ پھر آ جائیں، یعنی اس لالچ میں کہ بادشاہ نے اتنی مہمان نوازی کی کہ ہمیں غلہ دیا اور ہم سے قیمت ہی نہیں۔ فلما رجعوا الى ابيهم، جب یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد کے ہاں واپس پہنچے اور کہنے لگے یا ابانا منع من الکیل، اے ہمارے والد صاحب ہمارا پیمانہ روک لیا گیا، یعنی آئندہ ہمیں غلہ نہیں ملے گا، آپ ہمارے ساتھ ہمارے سب سے چھوٹے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم دوبارہ غلہ لائیں، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حفاظت کریں۔ قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل، یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کوئی نیا جھوٹ بنا کر لے آئے ہو؟ اس سے پہلے بھی میں نے تمہیں اپنا بیٹا دیا تھا، تمہارا بھائی تمہارے ساتھ گیا تھا اور تم پر میں نے اعتبار کیا تھا، فاللہ خیر حافظا، لیکن تم جو کچھ بتا رہے ہو مجبوری ہے، میں تم پر پھر اعتبار کرتا ہوں لیکن اصل اعتبار تم پر نہیں ہے، میں اللہ کی حفاظت میں اپنی اولاد کو دیتا ہوں، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ ولما فتحوا متاعهم، اور جب انہوں نے اپنا اسباب گھر میں آ کر یعنی سامان کھولا تو انہوں نے اپنی پونجی جو وہ قیمت کے طور پر ادا کر کے آئے تھے جو انہیں واپس کر دی گئی تھی وہ سامان میں سے واپس برآمد ہوگی۔ قالوا یا ابانا ما نبغي، کہنے لگے اے والد ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہماری وہ قیمت جو ہم دے کر آئے تھے اور اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے، وہ اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ لائیں گے، ذالک قیل یسیر، اور یہ بوجھ ملنا بہت آسان ہے کہ وہ پونجی ہمیں واپس مل گئی ہے، تو ہم جب دوبارہ بادشاہ مصر کے پاس جائیں گے امید ہے جب ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے تو وہ اپنے وعدے کے مطابق ہمیں اضافی سامان دے گا۔ قال لن ارسلہ معکم، تو انہوں نے کہا کہ میں اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ مجھے اللہ کا عہد دو۔ یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ پہلے اللہ کی قسم کھا کر بتاؤ کہ سچی بات کر رہے ہو اور اس کی نگرانی اور حفاظت کرو گے۔ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ، تو البتہ اسے میرے ہاں ضرور پہنچا دیں گے مگر یہ کہ تم سب کا گھر جاؤ۔ پھر جب سب نے اپنے باپ سے وعدہ کر لیا اور کہا کہ علی ما نقول وکیل، تو یعقوب علیہ السلام نے ان کی قسم پر کہا کہ تمہارے اور میرے وعدے کے درمیان اللہ اب شاہد ہے، اللہ گواہ ہے، تم نے کوئی اللہ کی طرف سے کوئی آفت پیش آ جائے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، تم نے اس بچے کی حفاظت بھی کرنی ہے اور تم نے اس کی نگرانی بھی کرنی ہے اور تم نے اس کو صحیح سلامت واپس بھی لانا ہے۔ وقال یا بنیہ، 11 بیٹوں کو روانہ کرتے ہوئے حضرت یعقوب نے یہ نصیحت فرمائی، اے میرے بیٹو، جب مصر کے شہر میں داخل ہونا ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا ہے۔ میں تمہیں اللہ کی کسی سے بات سے نہیں بچا سکتا، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے، وعلیہ فتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اصل میں یہ نظر بد سے بچنے کی تدبیر تھی، ظاہر ہے 11 بھائی سارے ہی جوان خوبصورت اور حسین و جمیل حضرت ابراہیم کی اولاد میں تھے سارے، تو اس وجہ سے حضرت یعقوب نے نصیحت فرمائی ایک دروازے سے نہیں، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، کہیں نظر نہ لگ جائے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جب کہ وہ اسی طرح داخل ہوئے جس طرح ان کے باپ نے ان کو حکم دیا تھا، مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، انہیں اللہ کی کسی بات سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا، مگر یعقوب کے دل میں خواہش تھی جسے اس نے پورا کیا۔ یعقوب نے قسم دے کر ان کو بھیجا، یعقوب نے ان سے وعدے لے کر ان کو روانہ کیا کہ دیکھنا میرے 12ویں بیٹے کو نقصان نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کر چکے تھے یعقوب کو کیا پتا کہ کیا ہونے والا ہے، یعنی کہ ان کا جو 12واں بیٹا ہے وہ بھی ان سے جدا ہونے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَا، وہ تو ہمارے سکھلانے سے علم والا تھا، یعنی یعقوب کا علم محدود تھا، جتنا اللہ نے یعقوب کو علم دیا وہ اتنا ہی جانتے تھے، اس سے زیادہ نہیں جانتے تھے، اور اکثر لوگ اللہ کے علم کو تو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اب جب یوسف علیہ السلام کے
بھائی حضرت یوسف کے دربار میں دوبارہ پہنچے، سامنے پیش ہوئے، اور ان کی خواہش پر اپنے سب سے چھوٹے بھائی بنیامین کو، جو حضرت یوسف کے ماں اور باپ دونوں طرف سے حقیقی بھائی تھے، ان کو بھی لے آئے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ، اور جب یوسف کے پاس وہ پہنچ گئے تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی، یعنی کہ سب سے چھوٹے بھائی کو ایک تدبیر کر کے سارے بھائیوں کو الگ الگ کمروں میں ٹھہرایا اور بنیامین کو اپنے پاس بلا لیا۔ قال انی انا اخوک، اور یوسف فرمانے لگے کہ بنیامین تو نے مجھے پہچانا نہیں، میں تیرا بھائی ہوں۔ فلا تبتئس بما كانوا يعملون، جو کچھ یہ کرتے رہے آج تک اس پر غم نہ کر، اللہ نے ہماری ملاقات کروا دی۔ فلما جاهدهم بجهازهم، اب ایک تدبیر کی، تدبیر یہ کی کہ آپ اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روکنا چاہتے تھے اور اپنی شناخت بھی اپنے بھائیوں کے پاس ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے، اور تدبیر اس میں یہ کی کہ آپ نے اپنا ایک پیالہ جو شاہی پیالہ تھا سونے ہیرے جواہرات سے بنا ہوا، وہ اپنے بھائیوں کے سامان میں ڈلوا دیا، اور مشہور یہ کروا دیا کہ میرا پیالہ چوری ہو گیا، بادشاہ کا پیالہ چوری ہو گیا۔ اور جب تلاشی لی گئی تو وہ ان کے بھائیوں میں سے سب سے چھوٹے بھائی کے سامان میں سے نکلا، اور چوری کے جرم میں ان کو قید کر لیا گیا اور بھائیوں کو وہاں سے نکلوا دیا گیا، اور حضرت یوسف نے اپنے سب سے چھوٹی بھائی کو اس ہیلے اور اس تدبیر سے اپنے پاس رکھ لیا۔ فلما جاہدہم بجہادہم، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کا سامان تیار کروایا تو اپنے سب سے چھوٹی بھائی کے سامان میں ایک کٹورا رکھ دیا، شاہی پیالہ یا برتن۔ پھر ثم اذن مؤذن، ایک پکارنے والے نے پکار دی، ایتھا العیر، قافلے والو کہاں جا رہے ہو، تم میں ایک چور موجود ہے۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، اس کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کیا تم چور چور کر رہے ہو، تمہاری کوئی چیز گم ہو گئی ہے۔ قالوا نفقد صواع الملک، تو پکارنے والے نے کہا کہ معمولی چیز چوری نہیں ہوئی، بادشاہ کا شاہی پیالہ چوری ہو گیا۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، جو اسے لائے گا اسے انعام کے طور پر ایک اونٹ غلے کا بھر کر دیا جائے گا، اور میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ بادشاہ اس کو غلہ دے گا۔ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ، یوسف کے بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم تمہیں معلوم ہے ہم اس ملک میں شرارت کرنے نہیں آئے، ہم تو ضرورت مند تھے، ضرورت پوری کر کے واپس جا رہے ہیں، اور نہ ہی ہم چور ہیں، کیا تمہیں ہم شکل سے چور لگتے ہیں؟ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُ إِن كُنتُمْ كَاذِبِينَ، اب تکرار شروع ہوئی۔ یوسف علیہ السلام کا جو نمائندہ تھا وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ چور تمہارے اندر ہے، اور یہ کہتے ہیں ہم چور نہیں۔ تو پھر اس نے کہا کہ اگر تم میں چور نکل آیا تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، تو یوسف کے بھائیوں نے کہا جس کے سامان میں سے یہ چوری کا سامان برآمد ہوگا وہ تمہارا غلام ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ حکم تھا کہ اگر کوئی شخص چوری کرتا تو چوری کرنے والے سے جب چوری کا سامان برآمد ہو جاتا تو چور کو اس شخص کا غلام بنا دیا جاتا تھا جس نے چوری کی ہوتی تھی۔ تو حضرت یوسف کو چونکہ پتا تھا کہ ہماری شریعت میں، میرے باپ کی شریعت میں یہ حکم ہے، تو انہوں نے یہ تدبیر کی، اور جب ان سے پوچھا کہ چور کی سزا کیا ہونی چاہیے، انہوں نے کہا جو چور ہوگا وہ تمہارا غلام بنے گا۔ کہنے لگے کذالک نجزی الظالمین، ہمارے ہاں تو چور کی سزا یہی ہے۔ فبدا بعویتہم قبل ویاء، پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان میں سے ان کے سامان دیکھنا شروع کیا۔ تدبیر یہ کی کہ پہلے سب کی تلاشی لی جا رہی، جب تلاشی لیتے لیتے ثم استخرجها من ویاء اخیہ، سب سے چھوٹے کے سامان سے تلاشی لی تو وہ پیالہ نکلا ہے۔ کذالک کدنا لیوسف، اللہ فرماتے ہیں یہ تدبیر یوسف نے نہیں کی تھی، یہ ہم نے ان کے دل میں ڈالی تھی اور انہوں نے کر دی۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، بادشاہ کے قانون سے تو وہ اپنے ملک، اپنے مصر کے قانون کے اعتبار سے وہ اپنے بھائی کو نہیں لے سکتے تھے، یعنی مصر کا قانون یہ تھا کہ چور کو سزا دی جائے، لیکن قیدی بنانا نہیں تھا، جرمانہ سزا تھی، مفسرین نے یہ بات لکھی ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کی شریعت کے مطابق معاملہ کروایا۔ الا ان یشاء اللہ، اللہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، اور ہر ایک دانہ سے بڑھ کر دوسرا، یعنی دنیا میں ایک سے ایک بڑھ کر علم والا اور ذہین انسان موجود ہے۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، جب بھائیوں نے دیکھا کہ یوسف کے بھائی یعنی کہ باپ کی طرف سے سگے تھے لیکن ماں کی طرف سے جدا تھے، تو جب بھائیوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے سب سے چھوٹے بھائی کے سامان سے چوری کا پیالہ برآمد ہوا ہے، تو وہ کہنے لگے یہ چور نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے، اشارہ کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف، الزام لگا دیا۔ تو حضرت فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں آہستہ سے کہا میں تمہیں جواب دے سکتا ہوں تمہارے اس جملے کا، کیونکہ یہ بات تو حضرت یوسف پر کی گئی تھی، لیکن لم یبدیہا لہم، اس بات کو انہوں نے ظاہر نہیں کیا، اپنی شناخت پھر بھی ظاہر نہیں کی، برداشت کیا، صبر کیا۔ قال انتم شر مکانا، یوسف علیہ السلام نے کہا تم بڑے غلط بندے ہو، واللہ اعلم بما تصفون، تم کچھ کہہ رہے تھے کر کچھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے معاملات کو جانتے۔ قالوا یا ایھا العزیز، منت سماجت کرنے لگے، اے عزیز مصر، بے شک
اس لڑکے کا جس کو ہم ساتھ لائے ہیں، اس کا باپ بوڑھا ہے اور بڑی عمر کا ہے، اور آپ اس بچے کو چھوڑ کر ہم میں سے کسی کو رکھ لیجیے، انا نراک من المحسنین، ہم آپ کا احسان یاد رکھیں گے، اس کو جانے دیجیے۔ وجہ کیا تھی؟ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ کر چکے تھے، اب بنیامین کے ساتھ تو حادثہ پیش آ گیا واقعی، اور اپنے باپ کو جو قسمیں اور وعدے دے کر آئے تھے، تصور کرنے لگے کہ ہمارے باپ والد صاحب تو ہم سے کبھی بھی ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ قال معاذ اللہ، ان کی پیشکش پر حضرت یوسف نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، جس نے چوری کی ہے اسی کو پکڑیں گے، ہم کسی کی سزا کسی دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، پھر جب ان سے وہ لوگ حضرت یوسف سے نا امید ہو گئے، آپس میں مشورہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ قال کبیرهم، ان کے بڑے بھائی نے ان کو کہا الم تعلموا ان اباکم، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا وعدہ لیا تھا، اور پہلے جو یوسف کے حق میں ہم سے قصور ہو چکا ہے، تو میں تو اپنے ملک واپس نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ میرا باپ مجھے حکم دے، او یحکم اللہ لی، یا اللہ کی طرف سے میرے لیے کوئی فیصلہ ہو جائے اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، بڑے بھائی نے کہا میری جانے کی ہمت نہیں اپنے باپ کے سامنے، تم جاؤ اپنے باپ کے پاس جاؤ اور ان کو جا کر بتاؤ، یا ابانا ان ابنک سرق، اے والد صاحب آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی اور ہم نے وہی کہا تھا جس کا ہمیں علم تھا، ہمیں تو غیب کی خبر نہیں تھی کہ وہ وہاں غلام بن جائے گا۔ واسأل القرية التي كنا فيها، اور اس گاؤں سے پوچھ لیجئے جس میں ہم تھے، اور اس قافلہ سے بھی، یعنی ہمارے ساتھ جو گاؤں کے لوگ، قافلے کے لوگ، بستی کے لوگ ہمارے ساتھ گئے تھے، ان سب کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا، وہ ہمارے گواہ ہیں، اور ہم نے کسی قسم کی کوئی جھوٹ نہیں بولا، ہم سچ کہہ رہے۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا، جب قوم کے حضرت یوسف کے بھائی واپس چلے گئے، والد صاحب کو جا کر جب یہ سارا قصہ سنایا، وہ پھر ان کا صدمہ اور ان کا غم اور زیادہ ہو گیا، کہنے لگے بل سولت لکم انفسکم امرا، تم پھر جھوٹ بول رہے ہو، تم نے اپنے پاس سے ایک نیا بہانہ بنا لیا ہے، فصبر جمیل، میں تو صبر ہی کروں گا، یہی بہتر ہے۔ عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، میں اللہ کی بارگاہ میں امیدوار ہوں اللہ میرے دونوں بیٹوں کو میرے پاس لے آئے گا، وہی جاننے اور حکمت والا ہے۔ وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف، اور یعقوب علیہ السلام نے ان سے یہ کہہ کر ناراضگی کی وجہ سے اپنا منہ دور کر لیا، اپنا منہ موڑ لیا، ناراض ہو گئے، کہہ رہے میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ وقال یا اسف علی یوسف، اور اپنے بیٹے یوسف کو یاد کر کے رونے لگے، ہائے ہائے کرنے لگے، ہائے میرے بیٹے یوسف۔ وبیضت عیناہ، اور بیٹے کے غم میں، اس کی جدائی میں ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں، یعنی کہ اس کے غم کی اور اس کی جدائی کے نتیجے میں رو رو کر آنکھوں کا نور چلا گیا، بینائی چلی گئی۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف، انہوں نے کہا اللہ کی قسم تو یوسف کو یاد کرنا نہیں چھوڑے گا یہاں تک کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں۔ اے والد صاحب آپ کو کیا ہو گیا؟ ہر وقت یوسف یوسف کرتے رہتے ہیں، اس یوسف کی وجہ سے آپ ہلاک ہو رہے ہیں، بیمار ہو گئے ہیں، آنکھیں چلی گئیں۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہا، میں تم سے شکوہ نہیں کر رہا، میں تو اپنی پریشانی اور اپنے غم کا اظہار اپنے اللہ کے سامنے کر رہا ہوں، اپنے اللہ کو پکار رہا ہوں، اور اللہ کی طرف سے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتا میرا اللہ میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخی، اے میرے بیٹو اگر تم میرے بیٹو ہو تو میرے کہنے پر واپس جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ ولا تئسوا من روح اللہ، اور یاد رکھنا میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں، میرے بیٹے مجھے یقیناً واپس ملیں گے، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے وہ لوگ، نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں، ایمان والا ہر حال میں اللہ سے امیدوار رہتا ہے، اللہ کی رحمت کا یقین اس کو رہتا ہے۔ وہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ان کے کہنے پر تیسری مرتبہ واپس مصر آئے، اور جب مصر آئے فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز، تیسری مرتبہ حضرت یوسف کے سامنے، عزیز مصر کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، اور آ کر کہتے ہیں اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو قحط کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے، یعنی قحط سالی نے ہمیں نقصان پہنچایا، ہم کمزور ہو گئے، کھانے کو کچھ نہیں، اور کچھ اب تو دینے کو بھی کچھ نہیں ہے، اور اس قیمت اور اس عوض کے بدلے میں کچھ نکمی اور کچھ بے وقت چیزیں لائی آئی ہیں، آپ سے درخواست یہ ہے ہم سے یہ بیکار قسم کی چیزیں لے لیں اور ہمیں اعلیٰ قسم کا غلہ دے دیں، یعنی کہ دینے کے لیے کوئی نقدی بھی نہیں رہی تھی، گھر کا کوئی سامان وغیرہ اکٹھا کر کے لائے تھے جو بھی تھا، جس طرح کسی انسان پر قحط آ جاتا ہے نا، حالات پریشانی کے آ جاتے ہیں تو گھر کا سامان بیچنا پڑتا ہے، دینا پڑتا ہے، تو یہ کہا کہ ہم گھر کا سامان لے کر آئے ہیں، وہ سامان ہم آپ کو دیتے ہیں اور آپ ہمیں غلہ دیجئے، وہ خیرات کیجئے، ان اللہ لا یجزی المتصدقین، بے شک اللہ خیرات دینے والوں کو ثواب دیتا ہے۔ جب ان کے بھائیوں نے عاجزی، بے بسی، اپنی بے کسی کا رونا رویا، اپنی تکلیفوں اور اپنی پریشانی اور اپنے غموں کا رونا رویا، اور اپنی محتاجی کا ذکر کیا اور زمین پر گڑ گڑا رہے تھے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آج تو گڑ گڑا رہے ہو، بڑے بے بس اور عاجز بنے ہوئے ہو اور بڑے محتاج بنے ہوئے، تمہیں یاد ہے هل علمتم ما فعلتم بیوسف، تم نے ماضی میں اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، وہ اخیہ،
اور تم نے اس کے بھائی کے ساتھ کیسی بدسلوکی کی تھی، وانتم جاہلون، اور اس وقت تم جہالت کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے بڑے اکڑتے تھے۔ تو انہوں نے جب یوسف علیہ السلام کا نام سنا بادشاہ مصر کے منہ سے تو چونک گئے، قالوا اانک لانت یوسف، تو کہیں یوسف تو نہیں؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی سارے بیک زبان ہو کر کہنے لگے کہ اے عزیز مصر، کہیں آپ ہی یوسف تو نہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی، کہا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ قد من اللہ علینا، تم نے تو ہمیں مار دیا تھا، تم نے تو ہمیں بیچ دیا تھا، اللہ نے ہم پر احسان کیا، بے شک جو اللہ سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے اللہ نیکیوں کا اس کو اجر دیتا ہے، ضائع نہیں کرتا۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ نے تمہیں ہم پر بڑی فضیلت اور بزرگی اور منصب دے دیا ہے اور ہم تو غلط راستے پر تھے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں کوئی سزا نہیں دینا چاہتا، میں تمہارے لیے عام معافی کا اعلان کرتا ہوں، اللہ بھی تمہیں معاف کرے، وہ سب سے زیادہ مہربان ہے۔ اب جاؤ اذهبوا بقمیصی، یہ میرا کرتا لے جاؤ، وہی کرتا جس کو تم نے میرے باپ کے سامنے جھوٹا خون لگا کر پیش کیا تھا کہ بھیڑیا کھا گیا کرتا رہ گیا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ بھیڑیے نے کسی پر حملہ کیا ہو اور اس کا پہلے کرتا اتارا ہو اور پھر اس کو نوچا ہو؟ صحیح سلامت کرتا لے کر گئے تھے، تو یہ عقل میں آنے والی بات نہیں۔ فرمایا کہ جاؤ یہ کرتا میرا لے جاؤ، ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا، اسے میرے والد کے منہ پر ڈال دینا، اس کرتے کے جانے سے، ان کے چہرے پر پڑنے سے اللہ کا حکم آئے گا اور ان کی آنکھیں واپس آ جائیں گی۔ واتونی باہلک اجمعین، اور میرے پاس اپنے والد اور اپنے اہل و عیال کو سب کو فلسطین سے لے کر آ جاؤ، یہیں پر مصر میں آ جاؤ۔ تو قرآن کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ معجزہ دکھایا، اور معجزہ یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا وہاں سے مصر سے روانہ ہوا، یہاں سے کرتا مصر سے روانہ ہوا، اور وہاں یوسف علیہ السلام کے والد کہہ رہے ہیں انی لاجد ریح یوسف، سینکڑوں میل دور بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، بچپن میں یوسف آپ سے جدا ہوئے، اب تو سال ہا سال گزر گئے، یہ آپ کا پرانا مرض ہے کہ آپ یوسف کو یاد کریں؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے یوسف اپنے ارد گرد محسوس ہو رہا ہے۔ اور پھر جب کچھ وقت کے بعد وہ قافلہ پہنچا اور یوسف علیہ السلام کا کرتا پہنچا اور وہ ان کو ساری خبر مل گئی۔ تو یہ قرآن کریم نے ایک نقطہ بتایا کہ یہ سب اللہ کے کرنے سے ہوا۔ کنعان کے اس کنویں میں، یوسف علیہ السلام کے گھر سے چند قدم کے فاصلے پر تھا، اس کنویں میں یوسف گرے اور یعقوب علیہ السلام کو ان کی کوئی خبر نہیں تھی۔ لیکن آج سینکڑوں میل دور بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یعقوب کو بیٹے کی خبر ملے، تو مصر سے یوسف کی خوشبو فلسطین پہنچتی ہے، یہ اللہ کا حکم۔ جب اللہ چاہتا تھا تو ملاپ نہیں ہوا، جب اللہ چاہتا ہے تو ملاپ کی تدبیر بن گئی۔ تو کہا کہ ان کی آنکھ اور سارے اپنے کنبے کو لے آؤ۔ فلما فصلت العیر قال ابوہم، اور جب قافلہ روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کہا انی لا اجد ریح یوسف، بے شک مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور مجھے دیوانہ نہ بناؤ، مجھے یہ نہ کہو کہ میں کوئی مجنون ہو گیا ہوں، نہیں۔ قالوا تاللہ، لوگوں نے کہا اللہ کی قسم آپ تو اپنے پرانے مرض میں ہیں۔ فلما جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، پھر جب خوشخبری دینے والا آیا اس نے حضرت یوسف کا کرتا ان کے چہرے پر ڈالا، تو وہی ہوا، معجزہ یہ ہوا کہ ان کی بینائی واپس آ گئی۔ قال الم اقل لکم، حضرت یعقوب نے فرمایا دیکھو میں تمہیں نہیں کہتا تھا، میں اللہ کی طرف سے وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، بیٹوں نے کہا والد صاحب ہم شرمندہ ہیں، ہم سے غلطیاں ہوئی، ہمیں معاف کر دیجئے، ہم غلط راستے پر تھے۔ قال سوف استغفر لکم ربی، والد نے فرمایا کہ ان قریب میں تمہارے لیے خود بھی معاف کرتا ہوں، اپنے رب سے بھی تمہاری معافی کی درخواست کروں گا، بے شک وہ درگزر کرنے والا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف آبا الی، حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت پر سارا کنبہ فلسطین سے چلا اور مصر پہنچا، اور یہ سورج یوسف بس ختم ہو رہی۔ جب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس یعنی اپنے تخت پر بٹھایا اور کہا کہ مصر میں داخل ہو جاؤ، اللہ نے چاہا تو تم امن سے رہو گے۔ حضرت یوسف شہر سے باہر نکل کر ان کے استقبال کو لیے گئے، اپنے والد اپنی والدہ وہ ان کی حقیقی تھی یا غیر حقیقی، بہرحال، اور اپنے بھائیوں اور اپنے اہل و عیال کا استقبال کیا اور ان کو لے کر شہر میں آئے اور ان کو پھر مصر میں آباد کیا۔ ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، اور اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا اور اس کے آگے سب سجدے میں گر پڑے۔ سارے کے سارے لوگوں نے حضرت یوسف کو، ان کے والد نے، والدہ نے اور بھائیوں نے سجدہ کیا۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، یعنی احترام کا سجدہ، اکرام کا سجدہ۔ پچھلی امتوں میں احترام اور اکرام کے لیے جیسے ہم کسی کو سلام کرتے ہیں، اس طرح پچھلی امت میں تعظیم اور احترام کے لیے سجدہ کیا جاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت میں اس سجدے کو حرام کر دیا۔ تو وہ احترام اور تعظیم کے لیے حضرت یوسف کے سامنے جھک گئے۔ فقال یا ابتی ھذا تأویل، اور جب یہ 11 بھائیوں ایک ماں باپ نے سجدہ کیا تو حضرت یوسف نے اپنے والد کو اپنا بچپن کا وہ خواب یاد کروایا۔ اے میرے والد محترم، یہ وہی خواب ہے
اور اس کی تعبیر ہے جو میں نے دیکھا تھا، قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے وہ خواب سچ کر دکھایا، وقد احسن بی، اور اس نے مجھ پر احسان کیا جب اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور تمہیں گاؤں سے یہاں لے آیا۔ اس کے بعد شیطان مجھ میں اور میرے بھائیوں میں جھگڑا ڈال چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے وہ معاملہ ختم کر دیا، اور بے شک اللہ علیم و حکیم ہے۔ اور پھر آخر میں حضرت یوسف دعا کرتے ہیں، سلطنت ملی، اتنے احسانات ہوئے، تکلیفوں اور مسائل سے گزرنے کے باوجود بھی اللہ کا پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے کہتا ہے، رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے پروردگار تو نے مجھے جو حکومت دی ہے اور مجھے جو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا ہے، اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے اللہ، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا مددگار ہے، تو مجھے اسلام پر موت دے اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ ذالک من انباء الغیب، قصہ ختم ہوا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو بھیجتے ہیں، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے۔ یوسف کے اس سارے قصے میں آپ تو موجود ہی نہیں تھے، آپ سے سینکڑوں ہزاروں سال پہلے یہ واقعہ ہوا، لیکن جب انہوں نے اپنا پکا ارادہ کر لیا، اب جیسے اللہ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی غلط تدبیروں، دشمنیوں کے باوجود اللہ نے یوسف علیہ السلام کو زندہ بھی رکھا، عزت بھی بخشی، اقتدار بھی دیا، اور ان کو اوپر قابض بھی کر دیا۔ آپ کے خلاف مکہ والے جتنی تدبیریں کریں، اللہ بھی عنقریب ان کو آپ پر اللہ بھی عنقریب ان مکہ والوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب اور فاتح کر دیں گے۔ وما اکثر الناس، اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، خواہ آپ ان کو کتنا ہی چاہیں۔ وما تسألهم علیہ من اجر، اور آپ ان لوگوں سے کوئی مزدوری بھی نہیں مانگ رہے، یہ تو صرف تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ گزرتے ہیں اور ان سے منہ پھیر لیتے ہیں، ان میں سے اکثر ایسے بھی ہیں جو اللہ کو مانتے بھی ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے ہیں۔ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ، کیا اس بات سے یہ بے خوف ہو چکے ہیں انہیں اللہ کے عذاب کی ایک آفت پہنچے، یا اچانک قیامت ان کے سر پر آ جائے اور انہیں کوئی پتہ بھی نہ چلے۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، اے نبی ان کافروں کو کہیے میری تابعداری کا بصیرت کے ساتھ یہ راستہ کہہ دو، میرا اور میرے تابعداروں کا بصیرت کے ساتھ یہی راستہ ہے، میں اللہ کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اور اللہ تو پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں شامل نہیں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے وہ سب بستیوں کے رہنے والے مرد ہی تھے، ہم ان کی طرف وہی بھیجتے رہے۔ پھر وہ زمین میں سیر کر کے کیوں نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جنہوں نے اس سے پہلے نبیوں کی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور لوگوں آخرت کا گھر پرہیزگاری کرنے والوں کے لیے بہترین ہے، تم کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے؟ حتیٰ اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، رسول اللہ پر جو تکلیفیں، پریشانیاں اور جو دشمنیوں کی وجہ سے جو غم ٹوٹ رہے تھے، اللہ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا آپ کو پریشان نہیں ہونا، یہاں تک کہ ماضی کے کچھ واقعات ایسے ہیں کہ رسولوں کو، پیغمبروں کو ان کے قوموں کی طرف سے ایسے غم پہنچے کہ جب رسول اپنی قوموں سے نا امید ہونے لگے اور یہ خیال کیا کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا، تب انہیں ہماری مدد پہنچی۔ فنجی من نشاء، اور پھر جنہیں چاہا ہم نے بچا لیا۔ ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور ہمارے عذاب کو نافرمانوں سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، یہ اتنا خوبصورت، اتنا بہترین، اتنا شاندار، اتنی نصیحتوں اور عبرت والا جو قصہ بیان کیا ہے، اس کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کے حالات میں، ان واقعات میں عقل والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ ما کان حدیثا یفترا، کوئی بنائی ہوئی بات نہیں ہے، لیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ اس کلام کے موافق ہے جو اس سے پہلے، ہر چیز کا بیان اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ اس قصے میں، اس قرآن کی آیات میں اللہ کے بندوں کے لیے رحمت اور ہدایت کا سامان موجود ہے۔ کوئی اس سے سبق حاصل کرنا چاہے تو بہت کچھ موجود ہے۔ یہاں پر سورہ یوسف الحمدللہ مکمل ہوگی، انشاءاللہ ہم کل سورۃ رات سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔